واپس نہ جا وہاں کہ تیرے شہر میں منیر، واپس نہ جا وہاں کہ تیرے شہر میں منیر، جو جس جگہ پہ تھا وہ وہاں پر نہیں رہا۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول۔ دوستو، آج کی نشست کتاب راول راج کی رونمائی اور اس پہ گفتگو پر مبنی ہے۔ یہ کتاب راول پنڈی اور اسلام آباد کی تاریخ، تہذیب اور اساطیر کا بڑی خوبی سے احاطہ کرتی ہے۔ مصنف ہیں سجاد اظہر صاحب، این ایکلیمڈ جرنلسٹ اینڈ پوئٹ، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ آج اس محفل میں شریک بھی ہیں۔ دیگر شرکائے گفتگو ان میں شامل ہیں حمید شاہد صاحب، ناولسٹ ہیں اور لٹریری کرٹک ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ظفر سید صاحب، آپ ناولسٹ ہیں، اس کے علاوہ آپ BBC، وائس آف امریکہ اور انڈیپینڈنٹ اردو سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر روش ندیم، آتھر، پوئٹ اور لٹریری کرٹک۔ آج کے سیشن کی نظامت کی ذمہ داری نبھائیں گی ڈاکٹر سنوبر الطاف، کائنات کے بیک یارڈ سے جو جدید نظموں کا مجموعہ ہے اس کی آتھر ہیں، شاعرہ ہیں اور ایجوکیٹر ہیں۔ راول راج جو ہے یہاں میرے بائیں جانب جو ہے رعایتی قیمت پر موجود ہے۔ آپ مصنف کے دستخط کے ساتھ اس کو حاصل کر سکتے ہیں سیشن کے بعد۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں، ہمیشہ کی طرح دو ہی درخواستیں، ایک تو یہ کہ کائنڈلی دیکھ لیں کہ میری طرح آپ لوگوں کے سیل فون بھی سائلنٹ موڈ میں ہے یا نہیں۔ دوم یہ کہ جب آپ گفتگو میں شریک ہونا چاہیں تو جسٹ ریز یور ہینڈ، اور مائکروفون اپنے ہاتھوں میں آنے کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا۔ ٹو دا پوائنٹ اور شارٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ گفتگو میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اب آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ بلیک ہول میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ نیئر، آپ نے تعارف کروا دیا۔ ہم سب اپنی جو ذہنی ارتقاء ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور سوچتے ہیں کبھی نہ کبھی کہ ہم جس خطے میں زندہ ہیں یا جس خطے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی تاریخ کیا ہوگی یا وہ ماضی میں کیسا ہوگا۔ ہم یہاں پر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور بہت سے لوگ شاید اسلام آباد یا راول پنڈی بیسڈ ہی ہوں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ہم سے پہلے یہ خطہ جو ہے وہ کیسا تھا اور کیا تھا۔ جو آج کی ہماری کتاب ہے وہ اسی خطے کے حوالے سے اور اس خطے کی تاریخ کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک تو وہ معلوم تاریخ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم نے بہت سی دوسری کتابوں سے پڑھا ہے، اور کچھ اس سے تاریخ جو ہے اس سے بہت پہلے ہے جو شاید ہم بظاہر فی الحال دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن بہت پیچھے کی تاریخ بھی جو ہے وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ شہروں کی تاریخ کو یا خطوں کی تاریخ کو کسی نہ کسی میوزیم میں قید کر دیا جاتا ہے جس سے لوگ دیکھتے ہیں اور جان پاتے ہیں، لیکن راول پنڈی اسلام آباد میں ایسی کوئی جگہ تو موجود نہیں ہے، تو یہ کتابیں جو ہیں وہ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے فراہم کرتی ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے میں مزید یہ کہنا چاہوں گی کہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں ہر ماہ چھپ رہی ہیں، چھپتی رہیں گی، لیکن بہت کم کتابیں ایسی ہیں جو کہ مستقبل کی کوئی پیشن گوئی کر سکیں یا مستقبل کا ایک بڑا حوالہ بن سکیں۔ تو راول راج جو ہے وہ ہماری اس خطے کی تاریخ کا، اس خطے کے حوالے سے ایک بڑا حوالہ ہے، اور اس خطے کی تاریخ کے حوالے سے ایک بڑا حوالہ ہے۔ بے شک سجاد اظہر صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کتاب کے مصنف ہیں، وہ اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس خطے کی تاریخ کو بڑی عمدگی سے، بڑی گہرائی سے اور ہر طرح سے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے تو نیئر صاحب نے ان کا تعارف کروا دیا ہے، سجاد اظہر صاحب کا، لیکن میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا چاہتی ہوں تاکہ وہ لوگ جو اگر نہیں جانتے، ویسے تو سبھی جانتے ہیں سجاد اظہر صاحب کو، کون نہیں جانتا، لیکن ان کا میں تعارف کروانا چاہوں گی کہ سجاد اظہر صحافی، محقق اور شاعر ہیں۔ گزشتہ 30 سال سے صحافت میں ہیں، کئی اخبارات و جرائد کے ساتھ منسلک رہے ہیں، افغانستان اور لبنان کی جنگوں کو کور کیا، اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں 5 سال تک رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں، علمی و فکری مجلے تجزیات کے بانی ایڈیٹر اور پاکستان کے پہلے ویڈیو میگزین پاکستان ساگا کے ایگزیکٹو پروڈیوسر رہے،
کئی یادگار ڈاکومنٹریز بنائیں، پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ساتھ منسلک رہے، جس کے دوران پاکستان میں شدت پسندی کے موضوع پر 4 کتابوں کو مرتب کیا۔ نیو یارک میں ممتاز امریکی تھنک ٹینک ایشیا سوسائٹی کے پاکستان ویژن 2020 پروگرام میں بطور مترجم کام کیا۔ پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کئی ملکی اور عالمی اداروں کی رپورٹس کی تیاری میں شامل رہے۔ 2004 میں برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کی حیات و خدمات پر مشتمل ایک کتاب دو وطن لکھی۔ 2021 میں ان کی نثری نظموں کی کتاب لنڈی کوتل کی لالٹین شائع ہوئی۔ اسی سال انہیں ادارہ آگہی کی جانب سے جرنلسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا۔ آج کل معروف برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کی اردو ویب سائٹ کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو سجاد اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی تصنیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا پیٹرن کچھ یوں ہے کہ ایک ایک سوال جو ہمارے پینلسٹ ہیں میں ان سے پوچھوں گی، اس کے بعد یہ خود اگر سجاد اظہر صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان کی کتاب کے حوالے سے یا کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مائک اوپن ہوگا اور تمام جو حاضرین ہیں وہ سجاد اظہر صاحب سے یا ہمارے پینلسٹ صاحب سے جو ہے نا وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو پینل ہے وہ بہت ہی رنگا رنگ ہے، ہر طرح میں سمجھتی ہوں کہ تمام ہی فیلڈز جو ہیں جو کہ سجاد اظہر صاحب کی ہیں وہ کور ہوئی ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پہ حمید شاہد صاحب ہیں۔ حمید شاہد جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا جو سب سے جو نمایاں تعارف جو ہے وہ فکشن نگار کی حیثیت سے ہے۔ تو ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ جو فکشن نگار ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ تاریخ سے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کو بھی ایک فکشن کی طرح ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے مناظر، اس کے منظر ناموں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب سجاد اظہر صاحب کی کتاب پڑھی راول راج، تو ایک فکشن نگار کے طور پر آپ نے اس کی تاریخ کو، اس کے اساطیر کو کیسے دیکھا؟ بہت شکریہ جی۔ آپ نے کہا، یہ آواز تو آ رہی ہے نا جی؟ تو آپ نے کہا کہ فکشن نگار اور تاریخ کا ان کو الگ الگ شاید کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے جو کچھ تاریخ لکھی گئی ہے یا لکھی جا رہی ہے وہ فکشن کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم اسے سچ کے نام پہ قبول کر رہے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن وہ ہوتا ہمارا اپنا کسی نہ کسی مفاد کے تحت سچ ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک افسانہ لکھا تھا پاموک نے، 1 صفحے کی تحریر، اور اس میں اس نے بڑا مزے کی ایک بات کہی تھی اسی تاریخ کے حوالے سے۔ وہ ایک آتا ہے حملہ آور، اور پہلے حملہ آور کو اسے فتح کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت جو پہلے زمانہ تھا اس میں سارے جو حکمران ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے وہ عطائی مصور بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے لائبریری وغیرہ بھی بنائی ہوتی تھی۔ تو وہ لائبریری کے اندر داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اسے، تاکہ وہ بدل دے اس تاریخ کو۔ تو وہاں ایک نریمن نام کی ایک خاتون کی تصویر جو ہے اس کتاب کے اندر ہوتی ہے، وہ محبوبہ ہوتی ہے اس بادشاہ کی جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے یار اس خاتون کی جو تصویر ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے خاتون کو دیکھا تو اس کے دل دے بیٹھا، تو اس نے کہا کہ تم جو ہے مجھ سے اپنے دل سے محبت کرو۔ اس نے کہا میں تم سے دل سے محبت کر سکتی ہوں، لیکن اس کے تو رات کو اس نے وعدہ تو کر لیا، لیکن رات کو اس کا دل نہیں مانا۔ پھر وہ آیا اور رات کو اس تصویر کو بدل دیا اپنے خود ہی، مصوری جیسے ہوتا ہے، مصور ہے نا، وہ تو میں نے کہا نا وہ عطائی ہوتے تھے۔ تو اس نے تصویر کو بدل دیا، اس کی جگہ جو جس جگہ پہ وہ والا تھا پہلے والا حکمران، اس جگہ اپنی چہرے بنا دیا اس نے، تاکہ خاتون۔ اور ہوا یہ کہ اگلی دفعہ اگلے ہی یعنی چاندی روز بعد ایک اور حکمران آیا اور اس نے جا کے انہیں فتح کر لیا۔ تو ہوتا یہی ہے تاریخ میں کہ جو لکھواتے ہیں تاریخ وہ کچھ دیر کے لیے رہتی ہے سچ، اس کے بعد اس کے جھوٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ ہم نے ابھی جو ہمارے سامنے یہ جتنی بڑی لڑائی لڑی گئی اس وقت وار اگینسٹ ٹیرر، وہ کیسے وہ تبدیل ہوئی، اور پتہ یہ چلا کہ یہ تو سارا ایک کچھ اور دھندا تھا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے تاریخ کا، یہ بھی بنیادی طور پہ فکشن ہی ہے۔ فکشن نگار یہ ہے کہ ذرا دور تک دیکھتا ہے اور اس سچ کو پا لیتا ہے۔ یہ فکشن نگار میں نے سجاد اظہر کے ہاں بھی دیکھا ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے پوری کتاب اٹھا کے صرف اس نے ان پہ انحصار نہیں کیا جو خبر کے قریب قریب چیزیں تھیں، بلکہ اس نے اپنی کتاب کے اوپر لکھ بھی دیا ہے تاریخ، تہذیب اور اساطیر۔ تو جب تک اساطیر کو آپ ساتھ شامل نہیں کریں گے، تہذیب کو آپ شامل نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ قصائی گلی میں کیا ہوتا تھا،
آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ مسجد کے سامنے جب وہ سور پھینکنے والا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد کیا تاریخ ہوئی تھی. آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ سب سے پہلے لڑائی کس نے شروع کی تھی یہاں پہ تقسیم کے وقت, اور پھر اس کے بعد جا کے یہ فسادات آگے بڑھتے گئے. تو تب تک آپ سچ تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہی وہ چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر سب سے زیادہ انہوں نے پیش کی ہیں. ایک اور بات جو دلچسپ مجھے لگی اس کتاب کے حوالے سے, وہ ہم کسی اور طرف بہک گئے, وہ ان کے چونکہ فکشن کے حوالے سے بات کرتے کرتے ہم اور طرف نکل گئے. وہ یہ تھی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثلا کراچی کے حوالے سے بہت اچھی آپ کو ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں پڑھنے, شہر کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی کتاب مل جاتی ہیں. آج باقاعدہ ایک پورا آپ کو سیٹ وہاں پہ مل جائے گا. لاہور کے بارے میں آپ دیکھیں گے آپ کو بہت اچھے ڈاکومنٹ مل جائیں گے, پوری اس میں آپ کو ادبی تاریخ بھی مل جائے گی, اس طرح تہذیب بھی مل جائے گی, ثقافت کے حوالے سے بھی بہت کچھ پڑھنے کو مل جائے گا. راولپنڈی اور اسلام آباد کے حوالے سے شاید ہمارے پاس اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا, اور اگر تھے بھی تو وہ ہماری تسلی جو جسے کہتے ہیں تشویش جو ہونی چاہیے ہمیں دور تک دیکھنے کی, وہ نہیں ہو رہی تھی. یہ کتاب میرا خیال ہے اس طرف ہمارا ایک قدم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو ابھی اور اس میں اضافے ہوں گے اور ہونے چاہیے, اور بہت ساری چیزیں ابھی ڈاکومنٹ ہونے والی ہیں. لیکن لطف یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو دور تک گئے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کہ یہیں تک قائد اعظم صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں سے مری سے آگے گزرتے ہوئے وہاں سے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہاں اسلام آباد بننا چاہیے, تو وہاں سے انہوں نے اسلام آباد کی تاریخ نہیں شروع کی بلکہ پیچھے تک گئے ہیں. اسی طرح پنڈی میں بھی یہ دیکھیں راول تک گئے اور اس کی پوری تہذیب کو وہاں سے انہوں نے کھنگالا ہے, اور ان سارے رخوں سے بے بات کی ہے. اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تفصیل سے انہوں نے اس کتاب میں بات ہو سکتی ہے وہ انہوں نے کی ہے, اور پھر ان کا جو انداز تحریر ہے وہ بڑا مزے کا ہے. کہانی کی طرح آپ اسے پڑھتے ہیں اور آپ اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں بوریت ہو محسوس ہو, چیزیں آپ کو خود بخود آپ کے اندر اترنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اتنا اچھا اسلوب لکھنے کا, پھر محنت انہوں نے خوب کی ہے. ایسا نہیں ہے, بالعموم ہم نے دیکھا ہے کہ صحافی جو کوئی سٹوری بنانے کے لیے بہت تیزی میں ہوتا ہے, اسے سامنے کی چیزیں چونکانے والی چیزیں چند ایک چاہیے ہوتی ہیں اور اسے وہ خبر بن جاتی ہے اور وہ نکلاتا ہے, یا اس کی جو سٹوری ہوتی ہے بس وہیں تک ہوتی ہے. لیکن انہوں نے پوری تحقیق کی ہے, اس پہ کئی کتابوں کا مطالعہ کیا, ان کے حوالہ جات اس کتاب کے اندر وہ موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے. اگر پھر موقع بات ہوئی تو پھر اس کے فضل بات کریں. اچھا اب ایک سوال جو ہے وہ کیونکہ مصنف موجود ہیں تو جو بار بار میرے ذہن میں آتا ہے اس کتاب کے حوالے سے, جیسے کہ میں نے سجاد اظہر صاحب کا تعارف پڑھا تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک لمبا کریئر جو ہے وہ ایک صحافی کے طور پر ہے, جرنلسٹ کے طور پر ہے. تو ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو صحافی ہے اس کو خبر سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے, کوئی سنسنی پھیلا دینے والی خبر یا ایسی کوئی بات جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے. لیکن یہ جو کتاب ہے یہ آپ کی تحقیق, ایک بڑی تحقیق اس میں موجود ہے. اب جو تحقیق ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے آپ کو ایک پیشنس دکھانا پڑتا ہے, ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے, ایک لمبا ایک کام ہوتا ہے. اس میں صحافی جیسی جلد بازی نہیں ہو سکتی یا خبر سنانے کی جلدی نہیں ہوتی. تو آپ نے یہ جو پروسیس ہے یہ تحقیق کا, اور وہ بھی ایک ایسی تحقیق جو بالکل دفن ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, آپ نے اس پروسیس کو, اس عمل کو کیسے دیکھا ہے یا کیسے برتا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صنوبر الطاف. یہ کتاب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنے کا جو پہلا تھا آغاز اس کا ڈاکٹر ندیم عمر تارڑ صاحب جب NCA کے ڈائریکٹر تھے تو ان کے پاس حویلی سجان سنگھ آئی, تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بلایا NCA میں, اور میں ان دنوں تجزیات کا ایڈیٹر ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سجان سنگھ پہ کچھ لکھیں, میں چاہتا ہوں کہ سجان سنگھ کے بارے میں, اس حویلی جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے.
انہوں نے مجھے جو انفارمیشن تھی کچھ دی, کچھ ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے جو ہے وہ رابطہ کرایا. پھر میں نے کچھ اور جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اب موجود ہوتی ہیں, ریسرچ کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں, ان میں سے اس کے پروفائلز نکالے. تو میں نے ایک جو ہے وہ سٹوری لکھی سجان سنگھ پہ, اور وہ تجزیات میں چھپی. تو میں نے دیکھا کہ وہ ہمارا جو رسالہ ہے وہ اس کی ایک محدود ریڈرشپ ہوتی تھی اکیڈیمیا کے حوالے سے, لیکن اس کو اتنا زیادہ وہ لوگوں نے پسند کی کہ وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے وہ چلی اور اس کو کاپی پیسٹ کیا گیا. تو پھر مجھے یہ ہوا کہ یہ موضوع جو ہے نا لوگ اس کو دلچسپی سے پڑھتے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ فوت ہو گئے کراچی سے, وہ don.com کے لیے لکھا کرتے تھے. کیا نام تھا ان کا اپنا, سب وہ کراچی کی ہسٹری پہ لکھتے تھے, کراچی والا جن کی کتاب ہے, انتقال ہوا. میں نے اس میں لکھا بھی ہے دیباچے میں ان کا نام بھی اپنا, ان کا نام بنانا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک بڑے جو ہے نا کمال انہوں نے کیا تھا کراچی پہ. بلوچ صاحب, کیا نام تھا ان کا, اختر بلوچ صاحب. اختر بلوچ صاحب کے جو آرٹیکل تھے کراچی کے حوالے سے don.com پہ, تو ایک دن میں نے don.com کے ایڈیٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انہی کو پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا جی میں خود جو ہے وہ جب ان کا ایک آرٹیکل پڑھا تو پھر میں ان کے سارے آرٹیکل پڑھے, تو کمال کی چیز ہے. تو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, یہ جو حالات حاضرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگ اس سے ہٹ کے دیکھنا چاہتے ہیں چیزیں, لیکن وہ مٹیریل بہت کم ہے, موجود کم ہے. تو پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا جو تمام کریڈٹ ہے وہ زیف سید صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے یہ زیادہ لکھے گئے آرٹیکل, اور انہی کے جو ہے وہ ایما پہ لکھے گئے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو پسند آتی گئیں, وہ ڈسکس بہت زیادہ ہوتی تھیں. تو میری بھی پھر جو ہے نا وہ جب لوگ دور دور سے مجھے فون کر کے ڈھونڈ کے پوچھتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ یار یہ اس کا مطلب خاصا انٹرسٹ ہے لوگوں کا. تو پھر میں بھی اس انٹرسٹ کی بنیاد پہ اس کو چیزوں کو کریتا گیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پنڈی اسلام آباد جو ہے اس کو ایک گریجن سٹی جو ہے وہ کہا جاتا تھا پنڈی کو, تو اس کی اہمیت اسی حوالے سے جو ہے وہ اس کی گرد گھومتی تھی. لیکن جس طرح کراچی کو یا لاہور کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ایک بڑی تہذیب و تمدن کے گواروں کے طور پہ, اس کو پنڈی کو بالکل نظر انداز کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کسی نے گزٹری کے علاوہ کوئی کام ہوا نہیں تھا. تو میں نے پھر جو ہے وہ ہم تو ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تاریخ جو ہے وہ جو ہماری نصابی کتابیں ہیں ان میں محمد بن قاسم سے شروع کرتے ہیں, اور پہلے کی تاریخ تو ہم بتانا بھی نہیں چاہتے. تو میں جب جو ہے وہ اس پہ پھر ایک سواں پہ میں نے ڈاکومنٹری بہت پہلے پاکستان ساگا کے لیے بنائی تھی سواں ریور پہ, اور اس وقت جو ہے وہ میں بڑا حیران ہوا کہ جو انڈین ویب سائٹیں ہیں وہ تمام جو ہیں وہ اپنا جو جڑ ہیں وہ سوانین کلچر سے شروع کرتے ہیں. یعنی یہ اولڈسٹ ترین ہے دنیا میں جو ہے وہ. اور اس پہ پھر سواں پہ بھی بہت لکھا گیا, اس میں موجود ہیں 2 آرٹیکل. تو یہ جو ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو شہر ہے جہاں پہ انسان کے ابتدائی قدم ہے, ابتدائی انسان یعنی اولڈسٹ ترین جو لاکھوں سال پہلے کا انسان تھا. اور اس کی جو ہے وہ میں نے یہ اس کے آرکیالوجی کے حوالے سے بھی میں نے اس کے ایویڈنس پیش کیے کہ یہ جو پوٹوہار ہے وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو چٹانیں ہیں ان کے اندر پانی کی لیئر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی قدیم ہے. تو پوٹھوہار میں جو چٹانیں ہیں ان میں پانی کی 13 لیئرز ہیں اور پوری دنیا میں 9 ہیں. تو کہتے ہیں کہ پہلا خطہ جو جب پانی سے باہر آیا تھا تو وہ یہ علاقہ تھا, اور اس میں پھر سواں ریور اور اس کی جو تہذیبوں کا ظاہر ہے پہلے کلچر کا دور ہے وہ بہت ابتدائی سطح کا تھا. یہ ساری جو ہے وہ چیزیں پھر میں نے ڈیک آؤٹ کی. جی ظفر سید صاحب, آپ انڈیپینڈنٹ اردو کے مدیر ہیں, اور اس کتاب میں جو بیشتر جو مضامین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اردو میں چھپتے رہے ہیں, اور آپ نے اس کتاب میں کے ابتدا میں بھی اپنی جو رائے ہے اس کتاب پر اور سجاد اظہر کے کام پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. تو اس میں جو آپ نے اظہار کیا اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ان کی جو ارکریزی ہے ان آرٹیکلس کے حوالے سے اور ان کے جو عنوانات ہیں اور یہ سارا کچھ جو ان کی محنت ہے آپ اسے بہت زیادہ متاثر ہوئے.
لیکن آپ نے ان کو مستقل پنڈی اسلام آباد کی تاریخ میں کے حوالے سے ان کو چھاپتے رہے اور ان کے کام کو سراہتے رہے. تو اس کے پیچھے ویژن کیا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یا شاید میری اس میں نہ ہو کہ اس طرح کے آرٹیکل چھپے نہیں ہیں. تو آپ یہ جو سلسلہ وار آرٹیکل چھپتے رہے، ان کے پیچھے کیا آپ کا ویژن کیا تھا اور کیا مقصد کیا تھا اور کیا آپ چاہتے تھے ان آرٹیکلس کے ذریعے سے؟ بہت شکریہ. اچھا، اس کا مقصد تو یہی تھا کہ کوئی بھی اخبار کا مدیر ہے یا کسی ویب سائٹ کا ایڈیٹر ہے تو اس کی سب سے بنیادی جو دلچسپی ہوتی ہے کہ سامعین کی تعداد جو ریڈرز ہیں تو اس میں اضافہ کیسے کیا جائے. تو آن لائن جو ہے اس کے ڈائنامکس تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں باقی جو میڈیا ہے اس سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو خبریں جو ہیں اکثر وہ آپ کو ٹی وی چینل سے ملتی ہیں، تو اس کے لیے آن لائن سورسز بہت زیادہ نہیں استعمال ہوتا کیونکہ 24 گھنٹے آپ کے سامنے ٹی وی چینل رہتے ہیں اور وہ آپ کو لمحہ بلمحہ جو خبر ہے، تازہ ترین خبر، بریکنگ نیوز ہر وقت ان کی چل رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں ملک میں چاہے جو بھی ہو رہا. لیکن جب آن لائن کی بات آتی ہے تو آن لائن میں لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو پس منظر ملے، تھوڑا سا ان ڈیپتھ انالیسس ہو. تو جو کہ ٹی وی جو ہے 24 آور والا نیوز چینل جو ہے وہ آپ کو ان ڈیپتھ اس طرح سے پرسپیکٹیو آپ کو نہیں دے سکتا جو کہ آپ کو دیتا ہے جو کہ آپ کا آن لائن میڈیم ہے. بی بی سی والوں نے ایک ریسرچ کی تھی، تو ورلڈ وائڈ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی 34 سروسز ہیں مختلف زبانوں میں. تو انہوں نے ڈیپ ڈائیو اس کو کہتے ہیں، وہ سارا انالیسس کر کے انہوں نے 6 مختلف جو ہیں کیٹیگریز وہ آرٹیکلس کی انہوں نے نکالی تھیں، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ابھی پیراڈائم شفٹ جو آیا ہے آن لائن میں اس میں یہ ہے کہ جو قاری ہے تو اس کو تقدم حاصل ہو گیا ہے. پہلے ایک زمانے میں مدیر ایک بڑے سنگھاسن پہ بیٹھا ہوتا تھا اور اس کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ جو کچھ چھاپے جو کچھ لکھے، لیکن اب قاری ہے وہ اس لیے ہے کہ قاری کے پاس آپشنس ہیں، اس کے پاس لاکھوں دوسرے مطلب ویب سائٹس موجود ہیں، یوٹیوب ہے، ویڈیوز ہیں، سوشل میڈیا ہے، تو وہ اس کی فنگر ٹپس پہ ہر چیز ہے. تو اس لیے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ اس نے کیا پڑھنا ہے. تو وہ مدیر ہیں یا ادارے ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر دیکھیں کہ لوگوں کو دلچسپی کس میں ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس میں نمبر آف کلکس کتنے ملتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکلس میں انگیجمنٹ کتنی آتی ہے، یعنی اگر ایک آرٹیکل ہے تو اس کے اوپر ٹوٹل ٹائم کتنا لوگوں نے صرف کیا ہے، یہ بھی بڑا ہی اہم ہوتا ہے. یہ جو مختلف میٹرکس ہوتے ہیں اس میں یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ ایک آرٹیکل جو 10 سیکنڈ پڑھا گیا، دوسرا آرٹیکل جو 5 منٹ تک پڑھا گیا، تو دونوں میں پھر بڑا فرق ہوتا ہے کوانٹیٹیولی اور اس کے علاوہ کوالٹیٹیولی بھی. تو ان ڈیپتھ میں یہ ہے کہ آپ خبر سے تھوڑا سا آگے نکل کے دیکھتے ہیں. تو جو میں مطلب بی بی سی کی اسٹڈی کی بات کر رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی خبریں ہوں جو ہمیں پرسپیکٹیو دیں. ایک تو یہ کہ جو اپ ڈیٹ کریں، آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا دی، بس ختم. لیکن ایسی بھی لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ خبر ان کو یا نیوز سٹوری جو ہے وہ ان کو انسپائر کرے یا ان کو انٹرٹین کرے یا ان کو پرسپیکٹیو دے. تو وہ چیزیں ہمارے باقی رپورٹرز ہیں، باقی دوسرے سورسز سے تو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، لیکن جو آپ کو ایک براڈر خبر کا پرسپیکٹیو دینا، وہ پھر میں نے دیکھا کہ سجاد اظہر کے پاس اتنا ہے کہ جو باقی ہمارے لکھنے والے ان میں موجود نہیں تھا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ایک زمانے میں ابھی پچھلے سال لال حویلی کا ایک معاملہ چلا تھا اور وہ اس کا عدالت میں کیس بھی چلا تھا اور تمام میڈیا نے وہ خبر لال حویلی کے بارے میں کور کی تھی. تو اس پہ سجاد اظہر صاحب نے جو آرٹیکل لکھا تو وہ اس کو آپ اس کے اندر موجود ہے، وہ شامل ہے اس میں. تو اس میں وہ جتنی ان ڈیپتھ انہوں نے انالائز کیا وہ سارے ایشو کو، تو وہ بڑی اس پہ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے جا کے سارے ریکارڈ اس کے، یہ پٹوار خانوں میں بھی گئے، انہوں نے وہاں پہ ڈی سی آفس میں بھی جا کے چیک کیا، انہوں نے سارا ریکارڈ نکالا. نہ صرف یہ بلکہ لال حویلی کے جو اوریجنل مالک تھے وہ ان ظاہر ہے کہ وہ مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے تھے، تو ان کی فیملی سے بھی جو ان کے پوتے نواسے ہوں گے ان سے بھی رابطہ کر کے ان کا بھی انٹرویو کیا، اور وہ سارا ایک پورا پرسپیکٹیو وہ سارا شامل. تو وہ خبر سے کہیں زیادہ وہ پیچھے گہرائی میں چلے گئے.
تو یہ چیز جو ہے نا یہ لوگوں کو بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. جو چیز سامنے خبر ہے وہ تو 10 منٹ میں گزر جاتی ہے, لیکن یہ چیز جو ہے اب جیسے آپ پہلے بات کر رہی تھیں صحافت کی اور فکشن کی, تو فکشن اور صحافت میں یہ فرق ہے کہ صحافت لمحاتی چیز ہے کہ وہ ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد وہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور پھر وہ خبر وہ اپنی موت مر جاتی ہے, جبکہ فکشن جو ہے نا وہ زندہ رہتا ہے. اب اس کی اہمیت 10 سال بھی رہتی ہے, 10 سال بعد بھی, 20 سال بعد بھی اور 100 سال بعد بھی. تو جو خبر 100 سال تک زندہ رہے وہ فکشن ہے, وہ پھر صحافت کے زمرے سے نکل کے وہ پھر ادب کا حصہ بن جاتی ہے. تو ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مضامین اس میں شامل ہیں, جو سٹوریز ہیں. تو ایک خاص طور پہ سٹوری کا میں ایک اور سٹوری کا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ اسامہ بن لادن کے کویتی کوریئر, وہ 2 بھائی تھے. تو اس کے بارے میں انہوں نے اتنی تفصیلی رپورٹ کی تھی کہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ کی سروس انڈیپینڈنٹ عربیہ کے نام سے بھی ہے. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے, یہ کس نے لکھی ہے, کیسے لکھی ہے. تو وہ پھر انہوں نے عربی میں بھی ٹرانسلیٹ کروائی تھی. حالانکہ ظاہر ہے کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, بے شمار کتابیں ہیں, فلمیں بنی ہیں, ڈاکیومنٹریز ہیں, لیکن ان سب سے الگ رہتے ہوئے انہوں نے وہ 2 بھائی ڈھونڈ نکالے جو ان کے کوریئر تھے, اور ان کا پوری سٹوری. اور اس میں بھی اچھا اس میں جو مطلب حمید شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو دلچسپی کا عنصر ہے اور کردار بنانا, یعنی جو فکشن نگار کا بنیادی کام جو ہے نا وہ کردار, مطلب پلاٹ سے بھی زیادہ, کسی بھی چیز سے زیادہ وہ اچھا کردار اور زندہ رہنے والا کردار بنا لیتا ہے. تو بس اس کی کامیابی یہی ہے کہ وہ کردار بنا لے. تو انہوں نے وہ اچھا اس میں خبر میں کردار نہیں بن پاتا, خبر میں سرسریت ہوتی ہے خبر میں, لیکن انہوں نے ان کو کردار بنا دیا. اور وہ پھر آپ کو یاد رہتے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے بہت اچھی یا کوئی ناول پڑھا ہے, تو 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سٹوری بھول گئے ہیں, لیکن اگر اس کے اندر پاورفل کوئی کردار ہے, وہ کردار آپ کے ساتھ رہتا ہے, وہ کردار آپ کو نہیں بھولتا. تو وہ ان کی اکثر دوسری جو سٹوریز آتی ہیں ان میں بھی یہ کردار بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے ان کی بڑی مطلب کامیابی ہے. تو ایک اور سٹوری جو شکر پڑیاں کے بارے میں ہے, شکر پڑیاں بزرگوں کا ٹھکانہ جو اسلام آباد کو کھا گیا. تو اس میں ایک جو نوحہ ہے, ایک حالانکہ اسلام آباد ایک بڑا جدید شہر ہے اور بڑے فخر سے دنیا کے سامنے اس کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا کے خوبصورت ترین جو دارالحکومت ہیں اس میں شامل ہے, لیکن یہ اسلام آباد کس تہذیب کی بنیادوں پہ کھڑا کیا گیا, اس کھودیں تو نیچے سے کون سی ہڈیاں آپ کو ملیں گی. تو یہ ایک نوحہ ہے جو آپ کو ملے گا. اس کے اندر ایک حزنیہ پہلو سٹوری جو ایک اخبار میں چھپنے والی خبر میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی, جو پوری انہوں نے ایک تہذیب جو مٹ گئی, جس کا نام و نشان ہی غائب ہو گیا, اس کے اوپر اسلام آباد کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. تو وہ چیز جو ہے نا وہ پھر خبر سے اور اخبار سے وہ پھر آپ کو بالا تر کر دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر روش صاحب, اس کتاب میں کچھ مضامین ایسے ہیں سجاد اظہر صاحب کے جو کہ ہزاروں سال قبل کی تاریخ پر مبنی ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کل ایک ٹرم ایسی ہے جو کہ ہمارے نوجوان میں اور اکیڈیمیا میں بڑی مشہور ہے, وہ ہے آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, ہم کون ہیں, ہم کہاں آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا یہ ہیں, کیا وہ ہیں, کیا مسلمان ہیں, قومیت کے حوالے سے یہ سارا کچھ. تو یہ جو ہزاروں سال پہلے ایک مدفون شناخت کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کیا ہے یا سامنے لے کر آئے ہیں, کیا یہ ہمارے آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے یا اس خطے کے رہنے والے لوگوں کے حوالے سے ان کو کوئی جواب دے سکتی ہے یا اس کے کوئی حل ہے اس میں؟ تاریخ کا اور آئیڈینٹی کا بہت گہرا رشتہ ہے, اور تاریخ ایک کنٹرولنگ ٹول بھی ہے, اور اس کا ثبوت ہم ہے کہ ہم ایک کنٹرولڈ ہیں تاریخ کے ٹول کے ذریعے سے. مثلا جب یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ کولونائز ہوا ہے تو اس کی تاریخ کولونائزر نے لکھی اور ہم اس پر ایمان لے آئے. محض انگریز کی آمد سے پہلے کی تاریخ جس انداز میں سمجھی جاتی تھی اور جو آج جس پر ہم یقین رکھتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے. تو گویا تاریخ ہسٹری میکنگ جو ہے وہ بذات خود قوموں کے بیہیویئر, ان کی نفسیات کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے.
مثلا آپ دیکھیے کہ جس خطے پر ہندوستان ہے وہاں نیشنلزم کی موومنٹ چلی کانگریس کے ذریعے سے، جس سے انگریز ڈرتا رہا، اور جس پہ ہم بیٹھے ہیں پاکستان، وہاں پر مسلم نیشنلزم کی تحریک چلی، نیشنلزم کی تحریک نہیں چلی۔ اب ہوا یہ کہ مسلم نیشنلزم جو ہے وہ خود ایک تاریخ کا آؤٹ کم ہے، یعنی تاریخ کا ایک زاویہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلم نیشنلزم بھی ہوتا ہے، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے، چاہے وہ اقبال ہیں، اور چاہے وہ شبلی نعمانی ہے، چاہے وہ ایم اسلم ہے، چاہے وہ نسیم حجازی ہے، تو ایک چیز بنی۔ لیکن اس گڈی کاغذ کے نیچے آہستہ آہستہ جو پل رہا تھا وہ بنگلہ دیش کی صورت میں بھی سامنے آیا، وہ سرائکستان کی صورت میں بھی سامنے آیا، وہ گریٹر پنجاب کے تصور پہ بھی سامنے آیا، وہ بلوچستان کے کرائسس پہ بھی سامنے آیا، اور آج جو ہمیں پختونخوا میں جو یا گلگت بلتستان میں نظر ہے وہ بھی، تو گویا تاریخ اور آئیڈینٹی کے معاملات جو ہے اسی طریقے سے بڑے آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں۔ اب جو تہذیب ہے اس میں ثقافت اور اس میں زبان اور تاریخ، یہ سارے معاملات بڑے اہم ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ ہی ہے جس نے جدید دور میں تہذیب اور آئیڈینٹی کے سوال کو اٹھایا ہے۔ مثلاً جب 1910 اور 20 کے راؤنڈ اباؤٹ میں جان مارشل نے یہاں کے آرکائیول جو دریافتیں کی ہیں، تو ہماری تاریخ زیادہ پیچھے چلی گئی ہے، تو اسی نے تہذیب کا ایک نیا تصور ہمیں دیا، اور اسی پر تفاخر کے نئے معاملات جو ہے وہ پروان چڑھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی تہذیب جس کو پاک و ہند کی تہذیب کہا جائے یا انڈس کی تہذیب کہا جائے، اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی نیشنلزم کی تحریکیں جو چلی، قومیتی کی تحریکیں، وہ ایک نئے کرائسس کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، نئی چیزوں کی صورت میں۔ مثلا ابھی میں نے اس کی لسٹ دہرائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ خطہ جس میں اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ یوں کہہ لیں کہ جیلم سے لے کر اور کراچی تک کا جو میدان ہے اس کے سرے پر یہ خطہ ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اور یہ اس کی انگلیاں ہیں، پوٹوہار۔ اور پوٹوہار جو ہے نارتھ اور یہ جو جس میدان کا میں نے ذکر کیا اس کا درمیانی علاقہ ہے، سینڈوچ ہے، درمیانی علاقہ ہے، لیکن اس خطے کی اپنی ایک شناخت ہے اور اس پر کم کام ہوا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کے کچھ پلس پوائنٹ بھی ہیں کہ یہ اس شاہراہ ریشم کے بالکل پاس ہے، اس کے پاس سے اور کہ جو چین اور ہندوستان کو یورپ سے ملاتا ہے، وسط ایشیا سے ملاتا ہے۔ یہ اس جی ٹی روڈ پر بھی واقع ہے، اس ٹریڈ روٹ پر واقع ہے جو کلکتہ سے لے کر یورپ اور ساؤتھ ایشیا کو، سینٹرل ایشیا کو ملاتی ہے۔ تو یہ جو دونوں روٹ ہیں یہ تو افلاطون کے عہد میں بھی جاری و ساری تھے، لیکن یہ خطہ جو ہے یہ اپنے نیشنلزم کے سوال کی طرف اتنا لیٹ کیوں آیا ہے، کویسچن یہ ہے۔ اب اس کے جو آبسٹیکلز ہیں اگر ہم اس کو تلاش کریں ناردرن برٹش آرمی کے ناردرن کمانڈ کی صورت میں، یا ان حملہ آوروں کی صورت میں جو رونتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ محض پہاڑوں کی اس طرف جب ہمیں ٹیکسلا، جولیا اور سرکب وغیرہ کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور جس طرف سجاد اظہر نے رام چندر جو رامائن لکھنے والے ہیں ان کو پھروالہ میں تلاش کر لیا، یا سملی ڈیم کی صورت میں سملی دیوی کو تلاش کر لیا، تو آپ دیکھیے کہ یہ جو دیو مالا ہے یہ کس طریقے سے ہسٹری کی کا پرانا ورژن جو ہے اس کے اشارے ہمارے سامنے کھول دیتے ہیں۔ میں جو ہوں پنجابی ہوں، میرے آباء و اجداد دونوں جلندھر سے آئے، میں ابھی دوسری تیسری کلاس میں تھا، یہاں میں سیٹل ہوا۔
پھر یہاں اسلام آباد بنا, اس نے ایک اور کرائسس بھی جنم دیا کہ وہ جو یہاں کے لوگ تھے اور باہر سے جو لوگ آئے, اس کے یوں کہہ لیں کہ ان کی کشمکش سے, ان کے ایک ٹکراؤ سے کچھ نئے سوال بھی پیدا ہوئے. وہ اکنامکس کے کویشچن بھی تھے, وہ لنگوسٹک کے کویشچن بھی تھے, وہ کلچر کے کویشچن بھی تھے, جس نے مقامی لوگوں کے اندر ایک خاص طرح کی شارپنیس پیدا کی, ہسٹری کو سمجھنے کے حوالے سے, اپنے سویلائزیشنل رویے کو سمجھنے کے حوالے سے, اور اپنی لنگوسٹک اور کلچر کو ری وزٹ کرنے کے حوالے سے. اچھا یہ ٹھیک ہے کہ میں بھی یہاں پر آ کے سیٹل ہوا, لیکن میں اب اس خطے سے وابستہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں, اور میرے لیے یہ سوال ہمیشہ یہ تنگ کرتا رہا کہ یہ میرا علاقہ ہے اور میں یہاں کی زبان, یہاں کی کلچر کو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں, یہ میری پہچان ہے. لیکن اسلام آباد کی ایک طویل آبادی ایسی بھی تھی جو جہاں پر آئی ہے, کچھ عرصہ نوکریاں شوکریاں کی ہیں, اور فائلوں پر بنا یہ اسلام آباد شہر جو ہے وہ اسی لیے عید پہ بھی خالی ہو جاتا ہے, وہ 14 اگست کو بھی خالی ہو جاتا ہے. لیکن ان کی اگلی نسل اس کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہی ہے جو یہاں پر سیٹل ہو گئی. تو پوٹوہاری لوگوں کا اور باہر سے آئے لوگوں کے درمیان جو نیا رابطہ نئی نسل کا بن رہا ہے, وہ اس کو ایک نئے انداز میں چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں کا جو نیشنلزم کا کویشچن ہے, یہاں کا جو تاریخ کا, سویلائزیشن کا, وہ سویلائزیشن جو سوانی ہے, جس کو احمد حسن دانی وغیرہ نے جب ڈسکور کیا تو اس کو دنیا کی پہلی تہذیبی دریافتوں میں شمار کیا. تو اب تفاخر کا اتنا بڑا جو لمحہ ہے, اس کے اوپر ہمارا جو پوٹوہاری ہے اس کو اب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک اہم ترین چیز ہے. اور یہ جو کتاب ہے راول راج, اس تفہیم کو, اس تاریخی شعور کو, اس سماجی اور ثقافتی جو آگہی ہے, اس کی طرف یہ بڑا اشارہ بھی ہے کہ اب کیونکہ یہ خود اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, پوٹھوہار کی سرز میں خود ہمیشہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کئی لوگ ہوں گے, تو میں بھی اپنے آپ کو اب یہاں سے جوڑتا ہوں. تو اس حوالے سے اب تک جو سوچا گیا ان کی نسل نے, یا اس سے پہلے عزیز ملک راول دیس والے, ان کی صورت میں, یا منشیات کی صورت میں جو انہوں نے لکھے, یا رشید امجد کی صورت میں جو انہوں نے افسانوں میں, جہاں کبھی بنی آ جاتا ہے, کبھی راجہ بازار آ جاتا ہے, کبھی فارا چوک آیا, تو یہ جو سارے ٹکڑے ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں, انہوں نے کمپائل کیا. اب بات اس سے آگے جائے گی, وہ بات آگے کیسے جاتی ہے, اس کا سارے کمپلیمنٹس جو ہیں وہ راول راج کو ملیں گے. وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تر کو سیلیوٹ ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا اب ہمارا ایک دوسرا جو راؤنڈ ہے وہ شروع ہو رہا ہے, جس میں میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ مصنف خود موجود ہیں اور ان کی تصنیف بھی موجود ہیں, اور یقیناً ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ صرف اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہیں گے, بلکہ ممکن ہے کہ وہ کوئی سوال بھی کرنا چاہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم آڈینس کے لیے کھولیں, تو اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں سجاد صاحب سے, یا کوئی کمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, یا کتاب پڑھنے کے دوران جو بھی آپ نے محسوس کیا اس حوالے سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز حمید شاہد صاحب. آپ یہ جو سوال ہے وہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, میں پڑھ رہا تھا اسے, تو ایک مقام پہ انہوں نے لکھا کہ کوئی 40,000 سال پہلے زلزلہ آیا اور یہ جہلم جو ہے یہ بنا. یا ایک اور مقام پہ انہوں نے لکھا کہ رگ وید کا ریفرنس انہوں نے دیا اور کہا کہ 5 لاکھ سال پہلے جناب یہ پانی کا جو کوہ ہمالیہ میں تھا وہ ٹوٹا, اور اس سے 5 یا 7 جو جھیلیں ہیں وہ جھیل ٹوٹی, اور پھر اس کے بعد یہ درجہ. اچھا میں چین گیا ہوا تھا, اور وہاں سری لنکا سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہانی جب وہ بات کر رہے تھے ان چینیوں سے, تو انہیں بتا رہے تھے کہ آپ کے ہاں سے ایک شخص آیا تھا, شری پتنی کیا نام ان کا انہوں نے لیا تھا, اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, اور وہ جب یہاں آیا تھا سری لنکا میں, تو یہاں ایک پہاڑ تھا اور اس کے اندر بہت بڑی جھیل تھی, اور اس نے وہ تلوار جو ہے وہ ماری اس پہ, اور وہ جھیل جو ہے ٹوٹی, اور پھر اس کے بعد یہ ندی بہہ نکلی, اور پھر یہ آبادیاں ہوئیں. تو اس طرح کی جو مت ہے یہ ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے. تو آپ کو کیسا لگا ہے جب یہ آپ لکھ رہے تھے, تو اس مت کو آپ نے اپنی تاریخ کے ساتھ جوڑتے ہوئے؟
اصل میں ہمیشہ سب آپ دیکھیں کہ جو قدیم ترین جو ہے وہ ہمیں جو چیزیں کہیں ڈاکومنٹس ملتی ہیں تو وہ متس ہی ہیں. مطلب ہے یہ مت کا سہارا لیتے ہوئے چاہے اس میں سے ہم اپنی کتنی جو ہے وہ کشید کر سکتے ہیں حقیقت، لیکن بہرحال اس مت کو کوٹ کرنا پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رامائن ہے، مطلب ہے مہابھارت ہے، ان کے اندر یہ ساری متس اس علاقے کے اندر جو اس کی کریشن کے بارے میں ہیں وہ موجود ہیں. تو اس کریشن کے حوالے سے کہ اس جھیل جو تھی وہ کشمیر کے اوپر بڑے پہاڑوں میں تھی، اور پھر جو ہے اس سے 7 دریا بہہ نکلے، ان میں سے ایک سواں بھی موجود تھا. اچھا، اب یہ جو آپ نے کہا کہ 40,000 سال پہلے جو ہے وہ جہلم، تو یہ بھی میں نے اس ریفرنس دیا ہے کہ کہاں پہ جو ہے یہ آیا ہے کہ یہ دریائے جہلم جو ہے وہ کتنا پہلے موجود تھا. تو سواں جو ہے اگر سب سے پرانا ہے، اس کی جو سولائزیشن سے پہلے کلچر کا دور ہے، اور جو ابتدائی حجری دور ہے اس سے اس کا ریفرنس ملتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سواں جو آج ایک چھوٹے سے نالے کی صورت میں جو بہت ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز نے، گورنمنٹ کے اداروں نے اپنی کوتاہیوں سے اس کو ایک گندے اور بدبودار نالے کی صورت میں، کہ یہ اپنے وقت کا پھر یہ ایک بڑا دریا ہونا چاہیے. اور میں نے اپنے اس مضمون میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دریا تھا، اور اس کا بعض جگہوں پہ جو ہے وہ میلوں پہ پھیلا ہوا پارٹ ہے. مثلاً آپ یہیں دیکھ لیں کہ کورال چوک سے روات تک تقریباً جو ہے وہ 10 کلومیٹر ہے کا ایریا ہے. تو یہ سارا اس کے نیچے جو ہے یہ سواں کا پارٹ موجود ہے، اور اتنا بڑا پارٹ جو ہے وہ کسی بڑے دریا کا ہی ہو سکتا ہے. پھر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر جہلم جو ہے سے پہلے سواں میں موجود تھا، تو پھر یہ جو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمالیہ کا پانی جو جہلم کا آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سواں میں گرتا ہوگا، اور اگر گرتا ہوگا تو کہاں سے گرتا ہوگا. آج بھی آپ دیکھ لیں، ابھی سیٹلائٹ سے آپ کے پاس فون موجود ہیں، مطلب آپ اس کو گوگل سے دیکھیں تو یہ بالکل جو ہے، اور میں نے تو فزیکلی بھی جا کے دیکھا کہ یہ آج بھی یہ جو بالکل کاک پل سے پیچھے کوٹا تھوڑا ہی ہے، 12-14 کلومیٹر ہے، اس کے پیچھے ڈیم بن رہا ہے، ایک بہت بڑا ہائیڈرو پروجیکٹ بھی ہے اسی پہ جہلم پہ. تو یہاں سے بھی یہ بہت نزدیک ہے، بالکل ساتھ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی سے جب آپ چلے جاتے ہیں دھان گلی، جہاں سے یہ بالکل جو ہے وہ مڑتا ہے منگلا کی جانب، دریا ٹرن کرتا ہے، تو وہاں آج بھی جو ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان اتنا بڑا شگاف موجود ہے کہ آگے اگر دریاؤں میں کہیں کچھ زلزلہ سے رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وہ واپس اسی رستے سے بہنا شروع کر دے گا سواں. تو یہ ہے کہ یہ زلزلوں کی وجہ سے دریاؤں کے رستے تبدیل ہوتے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر 6 لاکھ سال بعد جو ہے وہ یہاں بہت خوفناک زلزلے آتے ہیں، جس کی وجہ سے زمینیں جو ہے وہ تہ و بالا ہو جاتی ہیں. تو لیکن وہ متھ کا آپ نے جیسے کہا کہ وہ متھ تو رامائن جو ہے وہ یہی بتاتی ہے 7 دریا تھے، اور ان 7 دریاؤں میں جو ہے وہ سواں کا نام جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا بھی موجود ہے جو سرساوتی ہے. تو یہ اور کوئی؟ اچھا، ایک سوال چھوٹا سا میرا ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے بڑی تحقیق اور عرقریزی کے ساتھ جو ہے یہ سارے مضامین جو ہیں ان کو لکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس تحقیق کے دوران جو ہے وہ جگہ جگہ کی خاک آپ نے چھانی ہوگی، بہت سے دفاتر، بہت سے کاغذات. تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کہاں سے آپ کو مدد ملی، اور کوئی ایسا کوئی دلچسپ واقعہ ہے یہ تحقیق کے دوران یا کسی خاص مضمون کی تحقیق کے دوران جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو؟ اصل میں دلچسپ تو واقعات بہت زیادہ ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم اکثر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ہمارے یہاں دوست بھی بیٹھے ہیں کہ یہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری اکیڈیمیا کے لوگ جس دن وہ پروفیسر بنتے ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس دن وہ کتاب چھوڑ دیتے ہیں اور بچے پالنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح بیوروکریٹس بھی جس دن وہ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور وہ نہ لگانا چاہتا ہے. تو کتاب کی امپورٹنس جو ہے نا، جب آپ سرکاری اداروں میں جاتے ہیں اور ان سے ریکارڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں کوئی لکھنے والا بندہ ہوں، تو وہ بھی جو بیوروکریٹس پڑھے لکھے ہیں وہ بھی آپ کو جو اس ساتھ کو اچھا سلوک نہیں کرتے. حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جرنلسٹ ہے، ایک انٹرنیشنل ادارے میں کام کرتا ہے، کوئی تعاون نہیں کرتے، اور آگے کا جو ان کا سٹاف ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی.
مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ جو لال حویلی کا مضمون تھا، میں کچھ 6-8 مہینے اس کے پیچھے جو ہے وہ دوڑتا رہا مختلف، تو مجھے وہ ریکارڈ نہیں ملتا تھا. وہ مطلب ہے کہ مجھے ڈی سی صاحب نے آرڈر کیا کہ جناب اس کو ریکارڈ دیں، وہ پھر بھی نیچے والے نہیں دیتے تھے. وہ نہیں ہے جی، جل گئے جی، فلاں ہو گیا جی، یہ ہو گیا وہ گیا. تو میں ایک دن ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی میں کچھ 4 دفعہ ان کے پاس آ چکا ہوں، کبھی ہوتے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کل آئیں، کبھی میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو ٹال رہے ہیں. ڈی سی صاحب نے اس کو بلایا، بھائی آپ ان کو ریکارڈ کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہم سے حلف لیا ہوا ہے کہ ریکارڈ کسی کو نہیں دینا. تو اب وہ نا ڈی سی صاحب کہتے ہیں بھائی میں نے جب آپ کو خود آرڈر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حلف نہیں ٹوٹے گا آپ ان کو ریکارڈ دیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ریکارڈ جو بعض چیزیں وہ بڑی، ہر چیز جو ہے وہ اس ہر شہر کے اندر 2 شہر ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک کنٹونمنٹس کا ہے جہاں پہ الگ رولز ہیں، ان کنٹونمنٹس کے اندر جو ہے وہ الگ رولز ہیں، اور جو سٹی ایریاز ہیں اس کے اندر الگ قوانین ہیں. اچھا وہ جو کنٹونمنٹ کے لوگ ہیں وہ کچھ سینما کے بارے میں بھی آپ جا کے ان سے پوچھیں نا تو وہ اسے بھی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو سمجھ کے آپ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا حساس مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک جو مسئلہ ہے، اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس نے کچھ لکھ دیا، کچھ چیز ہو گئی تو ہماری نوکری چلی جائے گی. وہ کہیں گے اس کو ملا کون تھا، اس ریکارڈ کس نے دیا تھا. تو یہ ایک بڑا مسائل ہیں، تو یہ پیش آتے رہتے ہیں ایسے واقعات. اچھا میرا کوئی لمبا چوڑا سوال تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا تعلق پٹھوہار سے نہیں ہے شاید، یہ کو بتائیں گے؟ نہیں، میں پوٹھوہار سے ہی ہوں، اور اٹک ڈسٹرکٹ میں پنڈی گیپ تحصیل، یہاں سے میرے خیال میں کوئی 60-65 کلومیٹر دوری ہے. تو پوٹھوہار کا ہی علاقہ ہے. لیکن وہ جو ہوتی ہے نا کہ ایک آئیڈینٹی کرائسس کی جس طرح آپ نے بات کی تھی، کیونکہ ہم جب آپ نصاب پڑھتے ہیں اور امتحان پاس کرنے کے لیے کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی آئیڈینٹی صرف جو ہے نا وہ عرب سویلائزیشن سے آپ کو لنک کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بعد میں یہ جو شعور کی منازل کے اندر آپ کو کہیں پتہ چلتا ہے جی کہ آپ کی آئیڈینٹی تو کچھ اور ہے. تو پھر اس کی تلاش میں جب آپ نکلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ اصل میں آپ اٹک کے ہیں اور میاں والا کے ہیں، اور میاں والا جو ہے تھوڑا سا پٹھوار سے اس لیے الگ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے اس میں آپ دیکھیں جو زبان بولی جاتی ہے وہ گھیبی ہے، وہ پٹھواری نہیں ہے. اور اوپر آپ اٹک کی طرف جائیں گے تو وہ چھاچھی بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ ایک تو دیکھیں کہ تھوڑا سا مختلف ہے. سواں ویلی کی جو کلچر ہے بالکل آپ اس کے ساتھ سواں کے ساتھ چلتے ہیں. یہ جو سواں یہاں سے نکل رہا ہے، جو میرا گاؤں ہے وہ اس سے بھی پنڈی گیپ سے بھی پرے چکی ہے، اس کے پرلی طرف سے یہ سانپ کی طرف بل کھاتا ہوا سواں وہاں سے نکلتا ہے اور سندھ میں جا کے وہاں گرتا ہے. تو ظاہر ہے آپ ہمیشہ سب وہ فروخ یار صاحب یہاں بیٹھے ہوئی ہیں جنہوں بڑا باچا لکھا اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عمدہ مضمون جو لکھا ہے اس میں میرا خیال ہے وہ بھی پڑھا جانا چاہیے. اور وہ اتنی تفصیل سے انہوں نے اور بہت اہم معلومات اس میں انہوں نے دی ہیں، اس سے بھی اس کتاب کی قدر و قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ضرور آپ پڑھیے اسے. اچھا میرے خیال میں حمید صاحب، سجاد صاحب نے جتنی تحقیق کی ہے پوٹھوہار پر اور سوا پر، اب ان کو یہ حق ہمیں دے دینا چاہیے کہ وہ کلیم کریں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پوٹھوہار سے ہے، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. آپ ہاں بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی بات کرنا؟ دیکھیے جو ہم تاریخ میں آگے بڑھ رہے ہیں نا، مستقبل کی لیکوڈ ہسٹری کی طرف جا رہے ہیں، تو ہو یہ رہا ہے کہ عام جو لہجے تھے وہ بھی زبانوں میں کے کلیم کے طور پر آ رہے ہیں. یہ سرائکی جو محض 60 کی دہائی سے پہلے تک تو یہ پنجابی کا لہجہ تھا، آج ایک تحریک ہے اور ایک پوری وہ ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ ہندکو والا مسئلہ. اچھا کوئی پتہ نہیں اور 10-15 سال کے بعد یہ پوٹھواری جو ہے یہ اب کتنا بڑا جناب جی ایک لنگوسٹک کرائسس کے طور پہ سامنے آئے. تو جس طریقے سے یہ چھاچھی اور یہ بات کر رہے ہیں نا، آپ نے اس کو مستقبل کی طرف نہیں دیکھنا ہوتا، نیشنلٹی کے کرائسس کو یا اس کے مسئلے کو، آپ نے اس کو ہسٹری کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، ماضی کی طرف. تو وہاں پر اس کے جو ڈانڈے ہیں وہاں آپ کو ملیں گے. تو اس لیے آگے تو اس کی تقسیم ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. چاہتا ہوں کہ چونکہ پوٹھوہار کا جو زیادہ جو حکومت رہی ہے 750 سال تک وہ گکھڑوں کی رہی ہے،
اور گکھڑوں کے سکوں پہ یہ لکھا جاتا تھا درمیان اٹک و جیلم. ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو ہے وہ پٹھور ادھر کوستان نمک تک ان کا ایریا تھا. دوسری یہ کہ یہ ساری جو ہمارا جو علاقہ ہے پنڈی گیب, سیل نالا ہے یا ہرو ہے, یہ ساری ٹریبیوٹریز جو ہیں وہ آگے سواں کے اندر جا کے جو ہے اور انڈس کے اندر جا کے ملتی ہیں. تو ایک جو ہے پٹھوار جو ہے وہ اس کو مطلب آج ایڈمنسٹریٹیولی بھی اس کو انہیں 4 پنڈی ڈویژن کو ہی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اور اس میں اگر ہم یہ میرپور کو بھی شامل کر لیں تو وہ بھی جو ہے, اور ڈڈیال تک, کیوں گکھڑوں کے وہ بھی حکومت جب رہی ہے تو وہ بھی جغرافیہ وہاں تک رہا ہے گکھڑوں کا. اچھا, ایک میں سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو علاقہ ہے جس کے اوپر انوار فطرت کی ایک نظم بھی ہے نالہ لئی کے اوپر بڑی خوبصورت, کہ یہاں پر ہندو اشران کیا کرتے تھے اور اس کے کنارے پر مندر تھے اور سارا کچھ تھا, اور اس کا نیلے رنگ کا پانی نالہ لئی میں گزرتا تھا, لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے. تو اس کا جو ماضی ہے وہ تو بڑا اس میں مذاہب کی سطح پر ایک ورائٹی ہے, اور اس میں خاص طرح کی ہم مانگی ہے, اور ایسے لوگ ہیں شلندر سے لے کر جو ہے تلوک چند محروم تک, اور اسی طریقے سے آپ نے کئیوں کا ذکر اس کے اندر بھی کیا ہوا ہے. لیکن بعد میں فسادات کی ایک ایسی آگ جہاں سے پھوٹی جس نے پورے ساؤتھ ایشیا کو ہلا کے رکھ دیا, اور اس کے نتیجے میں یہاں پر جو رویہ مذہبی ابھرا اور مسلمانوں کا ایک خاص رویہ جو سامنے آیا, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان سب جو غیر مسلم تھے ان کا کیا اور کتنا رول ہے یہ پنڈی کی جو تہذیب ہے اور ثقافت ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں؟ جی, شکیل چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی بڑا اس سلسلے میں کام ہے. پنڈی بنیادی طور پہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا شہر تھا, کیونکہ 57% آبادی 47 تک جو ہے وہ ان کی تھی, ہندوؤں اور سکھوں کی تھی, اور مسلمان جو ہے وہ اقلیت میں تھے. اور دوسری یہ کہ کسی بھی شہر کے اندر اکثریت اور اقلیت سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ مؤثر کون زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم مؤثر دیکھیں تو وہ 90% رول جو تھا وہ غیر مسلموں کا تھا اس شہر میں, کیونکہ مسلمان جو تھے ان کے کوئی بڑے کاروبار نہیں تھے, 2-4 فیملیوں کے علاوہ کوئی اتنے متحرک وہ نہیں تھے. لیکن اس شہر کے اندر جو مذہبی ہم آہنگی اور سماجی جو ہم آہنگی ہے وہ موجود رہی ہے. اس شہر کی بنیاد جو ہے وہ جو جدید شہر ہے, یعنی اس کو بڑا ہم یہ کہیں کہ یہ بڑا شہر بننا کب شروع ہوتا ہے, تو وہ اس میں ایک سردار ملکھا سنگھ تھے پوریا ہے جو 1766 میں جو ہے جس نے بنگی مثل سے یہ شہر جو ہے یہ لیا. وہ تھے پور کا رہنے والا تھا لاہور کے قریب. تو اسی کی پھر یہ آگے جو اولاد ہے یہ سجان سنگھ وغیرہ اسی سے ہیں. یہ جو بدھا سنگھ ہے یہ اپنا یہ جو D12 کے پاس جو غاریں ہیں یہ جہاں اس کا باغ ہے بدھا کا, یہ بھی وہی فیملی ہے. اور یہ وہی فیملی ہے جس کی جو پاکستان بننے تک جو ہے یہ کٹاریاں جو گاؤں جہاں ہماری پارلیمنٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یہاں سے لے کے مصریوڑ تک جہاں کا وہ نئے ایئرپورٹ تک کا علاقہ ہے, یہ سارا اسی فیملی کا تھا. تو جاگیردار بھی غیر مسلم تھے, اس بزنس مین بھی غیر مسلم تھے. تو لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑا جھگڑا ہوا نہیں تھا ان کے درمیان, اور وہ بڑا جھگڑا جو ہے اس کی وجہ جو بنتی ہے وہ جب انگریز یہاں پہ آتے ہیں اور اینگلو افغان وار لڑی جاتی ہیں, اور پھر افغان بادشاہ یہاں پہ ریفیوز ہوتے ہیں, اور پھر ایک کہتے ہیں جی کہ اس شہر کے اندر ایک بڑی مسجد ہونی چاہیے, کیونکہ اس شہر میں تقسیم تک جو ہے وہ 50 سے اوپر مندر تھے, 50 کے قریب, اور مسجدیں جو ہیں وہ 5-6 سے زیادہ نہیں تھی. تو جو بڑی مسجد جو ہے وہ جب یہ بنائی گئی 1898 میں اس کی بنیاد رکھی گئی جامع مسجد کی, تو اس وقت یہ تھا کہ سکھوں کا گردوارہ پیچھے موجود تھا اس مسجد کے, اور سجان سنگھ گردوارہ. تو وہ سکھ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ مسجد جو ہے اتنے ہمارے قریب نہ بنائیں, بعد میں کوئی تنازع نہ ہو جائے ہمارا. تو وہ مسلمان کہتے تھے نہیں, پہلے کبھی کوئی تنازع ہوا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا.
تو اس میں پھر جو ہے وہ پیر میر علی شاہ صاحب اس وقت موجود تھے. انہوں نے آ کے جو ہے وہ ہندو اور سکھوں کو راضی کیا کہ یہاں میں مسجد جو ہے وہ بنانے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور وہ واقعی کوئی مسئلہ رہا نہیں, 1926 تک نہیں رہا. لیکن پھر اس مسئلے کے پیچھے بھی جو فسادات 26 کی ہوئی ہے جامع مسجد میں کے سامنے مسلمانوں, ہندوؤں اور سکھوں کے, تو اس کی بڑی وجہ بھی جو ہے وہ افغان جنگیں تھیں. اور اس میں ایک پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو ایک مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے, ہری پور سے بلکہ ایک مولوی تھے, انہوں نے جو ہے وہ ایک فتویٰ دے دیا جی کہ انگریزوں کی طرف سے لڑنا حرام ہے. تو اس کو بعد میں قید و بند اور رکھا گیا اور کالا پانی بھیجا گیا. لیکن بعد میں جب اس کو صوبہ بدر کیا گیا تو وہ پنڈی آ گئے. تو پنڈی میں آ کے جب وہ جو ہے, اب یہ ایک کوشچن ہے کہ اگر وہ ہری پور سے میں نہیں رہ سکتے تو پنڈی جہاں پہ اس وقت بھی سب سے بڑا کنٹونمنٹ ہے, ہندوستان کی سب سے بڑی چھاونی ہے, جہاں سے جو ہے جتنی بڑی وہ اپنی اسٹریٹجک وار لڑ رہے ہیں تو وہاں اسے رہنے دیتے ہیں. اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ہیٹ سپیچ اور دوسری چیزیں جس کا ذکر جو ہے وہ عزیز ملک کتاب راول راج میں بڑا ملتا ہے کہ وہ کیسے تھے کہ وہ رمضان میں, اب یہ شہر جس میں مسلمان جو ہے اقلیت میں ہیں, تو اس شہر میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ رمضان کے اندر کوئی ہندو سکھوں کی بھی کھانے پینے کی دکانیں جو ہیں وہ چلیں, ہوٹل چلیں. تو اس میں جاتے تھے گھوڑے پہ اور ان کے برتن دیگیں شنگیں سب الٹ پلٹ دیتے تھے. تو وہ پھر 1926 کے فسادات کا باعث بنے. پھر مسجد شہید گنج کا واقعہ ہوا, تب بھی جو ہے وہ لاہور انہیں بلایا گیا کہ جی آپ کے پاس تو بڑا تجربہ ہے پنڈی کا. لیکن اور پھر یہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی جب پنڈی جتنی مرتبہ آتے تھے تو وہ ان سے ملتے تھے. 2 مرتبہ جب آئے تو وہ ان سے ملے اور ان کو جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل کروایا. اور تو یہ پنڈی کے اندر جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ مولوی صاحب کی وجہ سے فضا خراب تھی, اور دوسری یہ کہ یہ جو تحریک خلافت اور اس دوران یہ سارا ایک ماحول بن گیا تھا نا, تو وہ ایک مسلمانوں نے ایک جو الگ اپنی آئیڈینٹی خلافت عثمانیہ سے اخذ کی. مسلم لیگ کا جھنڈا جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے اس لوگوں سے لیا گیا تھا, اور آج پاکستان کا جھنڈا بھی وہی ہے. تو یہ ایک جو مسلم لیگ کی اور یہ جو الگ قومیت کی بنیادیں میں سمجھتا ہوں یہ کہیں خلافت عثمانیہ کے اندر موجود ہیں اور اس تحریک کے اندر موجود ہیں, اور ہمارے تاریخ دان اس کو انہوں نے اس طرح جو ہے اس کو اہمیت نہیں دی. تو یہ ایک وجہ ہے. جی اب ہم یہ اوپن کر دیتے ہیں اور ہمارے جو حاضرین ہیں بس جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کو مائک دے دیں اور تاکہ وہ سوال پوچھ سکیں. آپ سجاد صاحب سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, ہمارے پینلسٹ جو ہیں ان سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. تو پلیز ان کو مائک دیجیے. سجاد حضرت صاحب, بہت آپ کی زبردست کتاب ہے, میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے, ابھی خریدی ہے. میرا سوال بڑا مختصر سا ہے کہ یہ راول کون تھا یا کون ہے. میں تھوڑا سا اس میں میری اپنی کنفیوژن یہ ہے کہ راول بپا کی طرف اگر آپ کا اشارہ ہے تو وہ ایک واریر تھا, تو پھر ہمارے علاقے میں یہ رومانوی کردار کیسے بن گیا. راول سمی ایک فوک لو سٹوری ہے, اور خواجہ فرید نے کہا ہے کہ گیا رول راول وچ روہی راوے, اور یہ بھی خواجہ فرید نے کہا ہے کہ راول بنسی جوڑ سنائی وسر گیوم گھر بروے. تو کون سا راول پنڈی میں ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں جہاں خواجہ صاحب رہتے تھے نا اس کے دوسری طرف ایک راجستھان ہے. تھینک یو. اور یہ راولوں کا علاقہ ہے, یہ وہی علاقہ ہے, راجستھان ہے. اور یہ جو بھاپا راول ہے, بھاپا راول, یہ بھاپا راول جو ہے یہ جیسلمیر کا یہ حکمران ہے. اور جب یہ اس نے عربوں کے خلاف, جب محمد بن قاسم کے جو بعد لوگ حکمران تھے, گورنر تھے, تو وہ جب یہاں پہ حکمران تھے اور وہ اپنی سرحدیں پھیلا رہے تھے آہستہ آہستہ, تو یہ باپا راول نے ایک میواڑ ریاست تھی راجستھان کے ساتھ ہی, چھوٹا سا ایک علاقہ تھا, اس نے وہ فتح کیا. اور بعد میں اس نے راجستھان کے تمام جو تھے قبیلے تھے انہیں اکٹھا کیا کہ ہمیں عربوں کے خلاف جو ہے وہ ایک مشترکہ محاذ بنانا چاہیے, ورنہ یہ آپ پہ قبضہ کر لیں گے. تو اس نے ایک مزاحمت کی جو شروع کی موومنٹ, اور اس کے بعد اس نے
جنگ کی اور اس جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی اور عربوں کو اس نے جب پیچھے دھکیلا قندھار تک ایران تک, تو اس نے کچھ اسٹریٹجک پوائنٹس پہ چوکیاں بنائیں جن میں سے راول پنڈی بھی ایک چوکی تھی. تو وہ جو پنڈی تھی اس میں اس وقت اس کا نام فتح پور باوری بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے اس جگہ کو کی مناسبت سے اس باپر راول کی وجہ سے اس کو راول کہا گیا. ایک یہ بیان کی جاتی ہے تاریخ میں, میں نے یہاں مختلف لکھے ہیں. پھر ایک یہ ہے کہ راول جو ہے یہ لفظ رمل, عربی کے لفظ رمل سے نکلا ہے, اور رمل ہوتے ہیں قسمت کا حال بتانے والے جوگی. تو یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیلا جوگیاں جو مشہور ہے یہاں پہ, تو یہ جوگیوں کا علاقہ رہا ہے یہ پورا پوٹھوار اور اس طرح. تو افغانستان سے اور وسط ایشیا سے جتنے بھی جوگی تھے ان کا یہ سمجھیں کہ یہ سب سے متبرک استان تھا جوگیوں کا. تو وہ یہاں آتے تھے, اور جب مسلمان جوگی وسط ایشیا سے آئے تو وہ جو ہے وہ قسمت کا حال بھی بتاتے تھے رمل, اور یہ رمل سے راول ہوا. لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ رمل سے ہوا ہے یا راول کی نسبت سے ہے. راول جو ہے وہ موجود ہے, اور آپ نے جو خواجہ صاحب کا ذکر کیا تو وہ خواجہ صاحب کے ہمسائے ہی تھے راول سارے. راول کا یہ بھی ہے کہ راول اور کرشن ایک ہی نام ہے. جب آپ ونجلی اور بانسری کو لاتے ہیں درمیان میں تو وہ کرشن کی بانسری اور راول کی بانسری اور رانجھا یہ ایک ہی کردار کے تین مختلف نام ہیں, لیکن بنیادی طور پہ وہ یعنی رومانوی کردار ہیں, اور بانسری ان سب میں تینوں میں ایک مشترک چیز ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جس طرح جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں, جنگجو لوگ ہوتے ہیں, اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے جنگجو تھے. جس طرح یہاں پہلی صدی عیسوی میں بڑا مشہور کردار گزرا ہے, وہ کیا نام ہے جی ان کا, جس کی حکومت رہی ہے پنڈی اور سیلکوٹ تک. نہیں اشوک کے بعد کی بات ہے. نہیں چنگر موریہ نہیں, یہاں وہ اساطیری کہانیاں میں ملتا ہے جس کا وہ سرکب کے ساتھ ہوا تھا. کیا نام تھا جی اس کا؟ نہیں سرکب کا جس نے سر کاٹا تھا, راجہ سرکب کا. اچھا اب یہ اس کا نام ذہن میں آتا ہے, میں بتا دیتا ہوں. تو مسئلہ یہ کہ یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک واریئرز بھی ہوتے ہیں, اور انہی سے ہمیں ماضی میں ایسی رومانوی داستانیں بھی پھر منسلک ملتی ہیں. اب یہ مطلب ہے کہ لوگ کیا وہ خود داستانیں کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ اتنے خوفناک جنگجو ہیں, دوسری طرف ان کے اندر رومانویت بھی ہے, یا یہ وہ ہوتی ہی ایسے ہیں. تو یہ بہرحال ایک سوال تو موجود ہے. سجاد صاحب مائی کمپلیمنٹس, آپ ماشاء اللہ بہت آبجیکٹیولی لکھتے ہیں, بہت محنت سے لکھتے ہیں, اور آپ کے پبلشر نے بھی بڑا انصاف کیا ہے, بہت اچھی کتاب اس نے پبلش کی. تو ایک تو میرے خیال انگریزی میں اور ہندی میں اگر آپ اس کو پبلش کریں تو بہت وائڈر آڈینس ملے گی. اچھا 26 کے فسادات کا تو آپ نے ذکر کیا, میں نے ابھی جلدی سے دیکھا کتاب کو, تو کیا 47 کے فسادات جو مارچ میں شروع ہوئے یہاں پہ ان کا بھی کوئی ذکر ہے اس میں, یا اگلے ایڈیشن میں کوشش کریں گے زیادہ؟ ان پہ بڑا تفصیلی ذکر ہے میرے خیال میں, خاصا ڈیٹیل کے اندر اس کو لیا گیا ہے 47 کے فسادات, اور ان کا بتایا گیا ہے کہ یہ آغاز جو ہے جو 4 مارچ کو یہاں سے ہوا تھا, اس شہر سے ہوا تھا. اور اگر جو ہے وہ فسادات 4 مارچ کے 4 سے 6-8 مارچ تک جو بڑے ہولناک فسادات تھے, جن کے اندر 15,000 جو ہے وہ پنڈی کے ارد گرد کے جو ہے لوگ جو ہے وہ غیر مسلم مارے گئے, جن میں سب سے خوفناک جو تھے وہ کوہٹا کے فسادات تھے جو چوہ خالصہ, تھوہ خالصہ اور ڈیرہ خالصہ میں ہوئے تھے. تو وہ سارا ذکر جو ہے اس کے اندر بڑا ڈیٹیل سے موجود ہے اس کتاب میں. جی میرے 3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں راول پنڈی پہ کچھ پڑھنے کا موقع دیا, ورنہ تو ہم لاہور اور کراچی جیسے شہروں پہ ہی ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ سنتے یا پڑھتے رہے. میرے یہ سوال ہے کہ پارٹیشن کی وجہ سے راول پنڈی کی ہسٹری بہت ڈسٹارٹ ہو گئی, اور اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ پنڈی حکومت کے نام سے بن گیا, جسے ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اب تقریباً پورے پاکستان کا یہ خیال ہے کہ پنڈی سے ہی حکومت چلائی جاتی ہے. تو راول پنڈی کی اپنی ہسٹری تو شاید کہیں
کھو گئی ہے. میں نے تو نہیں ابھی پڑھی, آپ کی بک سے اب میں پڑھوں گی. تو اس کے اوپر بتائیے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہوا. اور دوسرا میں ایک آئی ڈونٹ نو یہ اس سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے, ہم کیونکہ خود یہاں پہ میرے فادر نے مائیگریٹ کیا سیالکوٹ سے, اور جب ہم بچپن میں یہاں پہ رہے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پوٹوہاری لوگ بہت برے لوگ ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ باہر سے آنے والے لوگ اپنے آپ کے ایڈجسٹمنٹ میں, جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی تھوڑا بہت ذکر کیا, اس میں ایک تھوڑا سا نگیٹو وے یہ آیا کہ یہ بتایا گیا کہ ہم جو پوٹوہاری لوگ ہیں وہ بہت انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں, ان کا بیہیویئر ایک جیسا نہیں ہوتا, اور بڑی نفرت ایک چھوٹے بچے کے جو ذہن میں ڈالی جاتی ہے پوٹوہاری لوگوں کو لے کر. اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو وہ بہرحال بیک آف دی مائنڈ وہ کہیں نہ کہیں چلتی رہتی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نفرت بھی پنڈی کو پھر بہت چھوٹا اور پھر اسلام آباد ایک بہت بڑے اس میں چلا گیا اور بہت ملٹی قسم کے لوگ آئے, اس کی وجہ سے بھی یہاں کی تہذیب بہت حد تک خراب ہو گئی. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے, پلیز بتائیے. شکریہ. جی, وہ پوٹوہار کے بارے میں ایک بڑا وہ بنی ہوئی بات کہ درخت زمین ہموار نہیں, درخت پھلدار نہیں, عورت وفادار نہیں, اور پتہ نہیں اسی طرح کی کوئی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ پوٹوہار جو ہے ایک جو رستہ ہے, آپ دیکھیں گے جب سارے جو ہمارے جو بڑے حملہ ہیں وہ ادھر شمال سے آتے ہیں, اور ادھر سے ہی وہ زیادہ جو ہے وہ انڈس کو انہوں نے اٹک سے کراس کیا, اور یہاں سے وہ دلی 2 رستے سے, یا وہ اٹک سے بھیرا کی طرف چلے جاتے تھے اور اس طرف سے جاتے تھے, یا وہ ادھر سے آگے جیلم ادھر سے کراس کرتے تھے. تو یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ پہ درمیان کا جو علاقہ تھا وہ گھنے جنگلات سے اور واریئر سے بھرا ہوا تھا, کیونکہ یہاں اس طرح زمینیں نہیں تھیں. تو جب جو ہے جو رویے ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ معاش سے بڑے تشکیل پاتے ہیں. آج لوگوں کی جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی وہ ہم بڑا سماج کی مثالیں دیتے ہیں, تو وہ بھی اپنے پچھلا جو ان کا معاشی حالات خراب تھے 2-4 سال پہلے, تو وہ بھی ہماری طرح کی تھے. تو یہ معاش سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی کا تعلق نہیں ہوتا, یہ معاش سے ہوتے ہیں, رویوں کا تعلق ہوتا ہے. دوسرا, وہ آپ نے پہلے ہی جو بات کی تھی پنڈی کی, تو پنڈی اس میں یہ بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جو پارٹیشن ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے وہ قائد اعظم نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہمارا جو مستقبل کا دارالحکومت ہوگا وہ یہیں ہوگا. اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں جب یہ کتاب اپنی لکھ رہا تھا پنجاب پارٹیشن والی, تو اس میں مجھے یہ جو ڈاکومنٹس تھے یہ رہ گئے تھے, میں اگلے ایڈیشن میں ان کو شامل کروں گا, یہ بہت اہم حوالہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ انگریز کیوں چاہتے تھے کہ پاکستان کا دارالحکومت یہاں ہونا چاہیے؟ کیا اس وجہ سے کہ یہاں پہ سب سے بڑا فوج کا ہیڈ کوارٹر موجود تھا, اور یہاں سے جو ہے وہ ہم نے پراکسی وارز لڑنی تھی اگلے سارے اس کے لیے, اور کیا ان پراکسی وارز کی وجہ سے یا ان کی مستقبل کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا ملک ناگزیر تھا, اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہمیں چاہے کٹا پھٹا پاکستان دیا, لولا لنگڑا دیا, لیکن دیا ضرور. میرے خیال میں وہ تاریخ کے اندر بڑا موجود ہے کہ جو ہمارے جو تھے وہ جو اہم مسلم اکثریتی علاقے تھے ہندوستان کے اندر, ان سے ہمیں کس طرح محروم کیا گیا, اور ہمیں صرف جو ہے وہ ایک لائن دے دی گئی آگے جو رشیا کے آگے جو ہے وہ لڑ سکے. جی, غلام عباس تارڑ ایڈوکیٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ. کل مجھے انویٹیشن جو ہے وہ جناب سجاد اظہر صاحب کی طرف سے موصول ہوا, تو مجھے خوشی ہوئی. اور آج جب میں آ رہا تھا تو ان کے ساتھ میری فون پہ بات ہوئی کہ زندگی میں آج میری آپ کے ساتھ ایک دوسری ملاقات ہو رہی ہے. پہلی ملاقات ہماری اسلام آباد میں ہوئی, آج دوسری ہو رہی ہے. تیسری ملاقات آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہوگی. ہم مورخ, رائٹر, لکھاری, مصنف جتنے ہیں اپنا ایک رول ادا کرتے رہتے ہیں. میں اپنی تاریخ تارڑ قبیلہ کتاب 1990 میں نے اس کے اوپر ورک شروع کیا, ریسرچ شروع کی, تو پھر الٹیمیٹ میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ انسانی تاریخ 2 خطوں میں بٹی ہوئی ہے.
ایک ہے انسان کی کہانی، انسان کی زبانی، اور ایک ہے اشرف المخلوقات کی کہانی، خالق کائنات کی زبانی۔ تو ان دونوں میں سے جو پہلی ہے وہ جو میں نے ابھی وہ جتنی پڑھی ہے وہ بہرحال ساری کی ساری جو ہے وہ ہزاروں سوال چھوڑ دیتی ہے کہ اس کو کس جگہ پہ کس رائٹر مصنف نے مورخ نے کس جگہ پہ کیسا۔ تو دوسری جو پہلی میں نے بات کی ہے کہ خالق کائنات کی زبانی، اشرف المخلوقات کی کہانی، تو وہ ایک ایسی اوپن سی کتاب ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوسرا لفظ بھی ہمارے زبانی نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تیسری ملاقات آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہوگی، اور اسی کو اسی تناظر میں دیکھ کے تو پھر خدا خیر کرے ہمیں بولنے کا، ملنے کا ایک موقع شکریہ ملے۔ جی، مہربانی۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ہندو مسلم فسادات کی بات کی ہے، ہندو مسلم فسادات، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک عالم دین اس کا بھی بتایا ہے۔ جب تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وادی سندھ کا علاقہ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے ہندوستان میں، لیکن آخر کیا وجہ ہے، جو مین سوال میرا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس پوری سرزمین ہند میں جنوبی ہند جو ہے وہ تہذیب کا ایک مرکز بنا ہے، اور نارتھ انڈیا بھی تہذیب کا ایک مرکز بنا، لیکن یہ جو وادی سندھ کی یہ تہذیب ہے یہ اس طرح کا ایک تہذیب کا مرکز نہیں بن سکا جیسا کہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ نے خود تسلیم کیا یہاں مسلمان کمزور تھے معاشی طور پر، سیاسی طور پر، تو کیا اس کی وجہ ہندو اور سکھوں کا استحصال تھا؟ شکریہ جی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ وہ انڈس سویلائزیشن کے ہی ایکسپینشن ہے ان کی تہذیب۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا نام انڈس سے ہے۔ جب انڈیا نے اپنا نام آفیشیلی 49 میں اس کو انڈیا لکھنا شروع کیا تو سر جان مارشل نے حکومت پاکستان کو ایک لیٹر لکھا کہ یہ انڈس کے جو تمام جو کھنڈرات ہیں، جو ایریا ہے، وہ تو پاکستان میں آتا ہے، تو آپ انڈیا سے احتجاج کریں اس بات پہ۔ تو وہ انڈس سویلائزیشن جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، یہ سارا انڈس میں ہی آتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ سلطان محمود شاہین میرا نام ہے، میں کالمسٹ ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس عظیم الشان کتاب لکھنے پر مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ کتاب لکھنا بعض لوگوں کے پاس مواد بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن لکھنے کا مزاج اور لکھنے کا فن نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرتے ہیں۔ اور کتاب لکھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی مصنف ہے یا کسی کو کتاب لکھنے کی سعادت ملی ہے تو وہ سب سے پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ملتی ہے، تو پھر یہاں لکھی جاتی کتاب تاکہ وہ دوسری دنیا کو فیض پہنچائے اور فائدہ پہنچائے۔ تو میں اتنی معلومات افزا کتاب لکھنے پر اور تاریخی حوالہ جات اس کے مد نظر کو ایک طرف رکھے بغیر اس کے اندر بہت زیادہ معلومات جو آپ نے فراہم کی ہیں اور عوام الناس کو اس کا بینیفٹ دیا ہے، تو میں اس پر آپ کو خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی السلام علیکم۔ اچھا، میں سب سے پہلے سجاد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ میں بیسیکلی ایک اپنا اوپینین پیش کرنا چاہوں گا، پھر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ تو میرا جو اوپینین ہے اس کتاب کے حوالے سے راول راج، تو اب سے 10 سال پہلے میری ایک صاحب کے ساتھ میری بحث ہوئی تھی، عالم دین تھے، تو بسم اللہ کے اوپر ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے، تو اللہ کا نام پہلے لکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو مجھے بیسیکلی راول راج میں جو مرکزی نقطہ لگ رہا ہے وہ بجائے تہذیب کی ڈسکشن کے وہ چنگاری ہے کہ جو پاکستان کی پوری تاریخ کے اوپر یا تہذیب کے اوپر یا سوسائٹی کے اوپر قابض ہے، اور یہ قبضہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم لوگ ماضی قریب میں جاتے ہیں، اگر یہ ہے کہ جو کہ ریسنٹلی جنگ ہوئی تھی، سوویت افغان وار،
تو وہ ان کو اگر شکست ہوئی ہے تو وہ راول راج سے ہوئی ہے. اگر امریکہ کو وہاں پہ ٹریپ کیا گیا ہے تو وہ راول راج سے. تو بیسیکلی اسی طریقے سے یہ جو پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی طاقت کو اٹھنے نہیں دیا جاتا تو راول راج. یہ تو بیسیکلی ایک لمبی کہانی ہے, یعنی کہ لمبی بحث ہے. اب میں پاکستان کے جو اصحاب اقتدار اور ارباب کو چھوڑ کر جو اصحاب فہم ہیں, جس میں آپ لوگ بھی ہیں, میں خود بھی ایک چھوٹا سا رائٹر ہوں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تہذیب کے دائرے کو ایک پراپر ڈائریکشن دینے میں ہم جیسے یا آپ جیسے جو سمجھدار لوگ ہیں, جو ہوشیار لوگ ہیں, ان کا کیا کردار ہے. کیونکہ میں نے انفارچونیٹلی یہ دیکھا ہے کہ جو تاریخ نویس ہوتا ہے یا دانشور ہوتا ہے, ایک وہ بیسیکلی وہ یعنی وہ یہ کرتا ہے کہ وہ تاریخ کے دائرے کو اسٹڈی کرتا ہے, چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو یا دریا کی شکل میں ہو یا اٹھتی ہوئی تہذیب کی شکل میں ہو یا کسی فاتح کا لشکر جب آتا ہے تو تہذیب و تاریخ بنتی جاتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آج کل کے جو حالات ہیں, آپ لوگوں نے آئیڈینٹی کرائسس کا بھی ذکر کیا, اور انفارچونیٹلی میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا. میرا نام عزیز خان ہے, میں پروفیشنلی انجینئر ہوں, اور میں نے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی ہے, دی گریٹر پاکستان موومنٹ. تو پاکستان میں جو اس وقت, ویری سوری, آئی ریئلی اپولوجائز کہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں, کہ جو پاکستان میں ایک نہیں بہت سارے کرائسس چل رہے ہیں. تو پاکستان کے جو اصحاب فہم و ادراک ہیں, کیا یہ ایک بھرپور دائرے کی شکل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سامنے نہیں آ سکتے؟ میرا سوال. اچھا جی, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہال جو ہے وہ اس وقت بھرا ہوا ہے, اور سب لوگ ہی کوئی نہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اگر کتاب کے حوالے سے بات کریں اور سوال کریں تو زیادہ مناسب ہے. جو لوگ پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں وہ سب بات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ سب ماشاء اللہ بہت پڑھے لکھے ہیں تو دوسروں کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے, آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو مختصر بات کیجیے گا اور سوال کیجیے گا کتاب کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. سجاد صاحب سے میرا نام محمد جمیل مغل ہے, میں خطہ پٹوار کا رہنے والا ہوں. اچھا, میرے بابا بھی آرمی میں تھے اور انہوں نے میری بڑی اچھی تربیت فرمائی. تو مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ویسے تو یہ خطہ پٹوار کے یعنی حوالے سے یعنی وہ سمجھیں کہ جو ہمارے بارے میں کوئی اچھا گمان نہیں کیا جاتا, لیکن میں سجاد صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ لوگ جو نا یعنی انگریز کے دور میں بھی مطلب ان کا ساتھ دیا, اور اب بھی آرمی اس میں ان پہ بلیو کرتی ہے, اور زیادہ تر آرمی میں لوگ ہیں پیٹریوٹک ہیں. تو آپ نے ان کو کیسے پایا جب آپ نے تاریخ میں ان کو دیکھا کہ کیا وجوہات ہوئی کہ یہاں کے لوگ بڑے بہادر اور دلیر اور جفا کش, اس کو کیسے پایا آپ نے؟ اصل میں دیکھیں گے مختلف, اب گکھڑ قبیلہ جو ہے, جو اس سے جو ہے وہ رنجیت سنگھ نے اقتدار لیا, اور پھر سکھوں سے جو ہے وہ انگریزوں نے لیا. تو جب انگریزوں نے سکھوں سے اقتدار لیا تو وہ انہوں نے مدد کے لیے جو ہے وہ گکھڑوں سے جو ہے وہ مدد چاہی, اور اس میں ہر جو گکھڑوں کی بھی ظاہر ہے کئی خاندان تھے اس وقت بکھرے ہوئے تھے, تو ان میں سے اگر ایک خاندان نے انگریزوں کے ساتھ کھڑا تھا تو دوسرا خاندان انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا. جس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ تھیں, کہ جب جنرل جان نکلسن نے دلی میں وہ مارا گیا تو اس کے ساتھ جو قریبی ترین تھا وہ حیات خان افواہ تھا, جو سکندر حیات خان کا میرے خیال میں دادا تھا یا باپ تھا. تو دوسری طرف جو ہے وہ جنرل جان نکلسن نے جب 53 میں اس کے خلاف بغاوت ہوئی, ایک یہاں وہ جب پنڈی کا پہلا ڈپٹی کمشنر تھا, اور پہلی بغاوت تھی تو وہ نادر خان گکھڑ نے کی تھی. تو ایک طرف ان کے خلاف, تو یہ ویریشن ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ قبیلے کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. تو اس قبیلے میں ہی جو ہے وہ اپنی اس کی انٹرنل پالیٹکس بھی ہوتی ہیں وقت کی. تو کسی بھی جو ہے وہ آپ یہاں دیکھ لیں کہ جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو ایک طرف بھگت سنگھ بھی تھا اور باقی آزادی کے ہیرو بھی تھے, اور دوسری طرف ساری قوم جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ بھی کھڑی تھی. سر بہت شکریہ. میرا مختصر سا سوال ہے. تاریخی حوالے سے تو جب کتاب پڑھیں گے تو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے گا, لیکن اسلام آباد کے حوالے سے ایک سوال ہے سر کہ 1960 میں یہاں ایک ادارہ بنا CDA, پھر اس نے کاغذی حد تک یہ سارا علاقہ خرید لیا.
لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو قدیمی گاؤں تھے، جیسے 200 سال پرانا ایک گاؤں یہاں بہکہ سیدہ قریب ہے، اسی طرح دوسرے جتنے بھی گاؤں تھے، اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہ قدیمی لوگ جو یہاں کے انڈیجنس تھے وہ اس شہر کے اندر نظر نہیں آتے. تو آپ کو اپنی اس کتاب کے اندر، جب آپ یہ کتاب لکھ رہے تھے، آپ تحقیق کر رہے ہوں گے، تو آپ کو ان کے کیا ٹریسز ملے کہ جو یہاں پہ رہنے والے لوگ تھے، جب ان سے یہ زمین لی گئی تو وہ ان کی کہانی کیا ہے کہ وہ اس کے بعد کہاں چلے گئے اور وہ آج کل کہاں ہیں؟ دیکھیں، اسلام آباد کے لوگوں کی جو کہانیاں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے. شکر پڑیاں کا ایک مضمون ہے، اس میں موجود ہے، تفصیلاً موجود ہے، وہ بتایا گیا ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو 85 دیہات تھے جو اجڑے اس شہر کی وجہ سے، تو ان لوگوں کا بہت ہی دردناک صورتحال سے وہ دوچار ہوئے، اور اس پہ کام میرے خیال میں مزید ہونا چاہیے، ان فیملیز میں ہونا چاہیے. تو یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. ایک ویسے آپ نے اس میں بڑا اچھا جو سجان سنگھ کے حوالے سے، کہ سجان سنگھ جو ہے وہ ماڈرن ملک ریاض ہے، تو اسلام آباد جو اس وقت بن رہا تھا وہ اتنے گاؤں کے نیچے دبا کے اوپر وہ بن رہا تھا، تو وہ اسلام آباد تو ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، وہ تو بیریا کی صورت میں بھی ہے، وہ اور بھی بہت سارے گیچے کی صورت میں بھی ہے، وہ تو مسلسل ہے ہی. اور تاریخ جو ہے وہ طے در طے ہوتی ہے، اس کے آرکائیوز ایسے مل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو مثلا گولڈن چائلڈ نے لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے شہر دریافت ہوئے ہیں جو قبل از تاریخ سے موجود تھے، جن کی تقریباً 13 تہے ہیں. ہر تہہ کے نیچے وہ شہر موجود ہے، تو وہ ہر تہہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملک ریاض جڑا ہوتا ہے، ایسے چلتا ہے. آپ کی کتاب پڑھ کر بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو تہذیب جس کا آپ بیان کر رہے ہیں یہ بہت کثیر جہتی بیان ہے، اور اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت فرینڈلی ماحول تھا. یہ پوری تہذیب عورت نواز تھی، یہ عورت دوست تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں یہاں دارالحکومت ہے اسی خطے میں، اس کے باوجود یہاں کوئی مثبت پروگریس نہیں نظر آتی؟ یہ میرے کتاب سے ہٹ کے ہو گیا ہے خاصا سوال، جس طرح ادھر بھی بھائی نے کیا تھا، تو یہ بعد میں کہیں رکھتے ہیں اس کا. جی، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ عورت کو جو پہلا حق تھا وہ یہیں کے قرآن، ایک بھرت ورش تھا جس نے پٹھوار کا قرآن تھا، اور اسی نے عورت کو نہ صرف ووٹ کا حق دیا بلکہ اس کے دور میں تقریباً جو انتظامی عہدوں پہ آدھی جو ہے خواتین کو رکھا جاتا تھا. جی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. کتاب تو اچھی ہے ہی، لیکن آج گفتگو بھی بہت اچھی ہوئی ہے اور مختلف پہلوؤں سے ہوئی ہے. ادب کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، اساطیر کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، صحافت کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، اور تاریخ کے حوالے سے بھی ہوئی ہے. میرا ایک چھوٹا سا استفسار ہے. ویسے تو آپ کی کتاب نے بڑے بڑے سوال قائم کر دیے ہیں، میرا خیال ہے کہ جس پر ایک مستقل بحث اور ریسرچ کی ضرورت ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. صرف ایک استفسار ہے، اس کو آپ لاؤڈ تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کا جو یہ عنوان ہے تاریخ، تہذیب اور اساطیر، اس پر میں ابھی سوچ رہا تھا اس میں اگر صحافت بھی شامل کر لیں تو یہ شاید جھوٹ سے سچ تک کا سفر ہے. صحافت، تاریخ، تہذیب اور اساطیر، اور سچ جب ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ کسی ٹھوس شکل میں نہیں بلکہ کسی کہانی کی شکل میں، کسی اسطورے کی شکل میں، کسی علامت کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، یا یہ کتاب لکھتے ہوئے، کیونکہ ان سب چیزوں کا ایک تاریخ ایک صحافی کی کتاب میں جمع ہونا بھی بذات خود ایک بڑی بات ہے. تھینک یو. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت سے پہلو جو ہیں وہ اپنی ڈسکشن میں چیزیں ڈسکس بھی کیں کہ مرکزی معاشی مرکز بھی تھا، ٹریڈ روٹ بھی تھا. تو تاریخ اور تمدن اور تہذیب شہر کے اس کے لحاظ سے تو ایک چیز ڈیولپڈ ہے جو ایتھنیسٹی ہے، کیونکہ اگر ایک مرکز تھا اور بار بار لوگ آتے تھے ادھر، لڑائیوں کا بھی سینٹر تھا، تو انٹر میریجز بھی ہوں گی. ڈفرینٹ ایتھنیسٹی پہلو جو ہے وہ کیا ڈسکسڈ ہے کہ کتنے خاندان، کیونکہ ہمیشہ مرکز جو ٹریڈنگ مرکز ہوتا ہے وہ ہمیشہ ادھر ایک ایتھنیسٹی اور ایک نسل رہتی نہیں کبھی، اور ادھر جو رہتے ہیں وہ ان کی جو شناخت ہے وہ مکس ٹائپ کی ہوتی ہے فیملیز کی. تو کیا اس کا ذکر ہے کتاب کے اندر؟ نہیں، یہ کتاب کے اندر تو اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ مطلب ہے کہ موضوع ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے بنیادی یہ سوال ہے، اور اس کا جواب بہرحال جو ہے وہ
دیا مطلب ہے لوگوں نے اپنی جو انہوں نے اسپیشل اس موضوع پہ لکھی ہیں کتابیں کہ ہندو جو مذہب ہے وہ خود جو ہے وہ اتنا سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو مکس اپ جو ہے وہ بڑی سطح پہ مکس اپ جو ہے وہ ایک تکثیری سماج جو ہے وہ بننے میں ان کی اپنی روایات جو ہے وہ بڑی رکاوٹ ہیں. لیکن جو جدید آپ دیکھیں کہ جو ہندو جو یورپ میں جا رہے ہیں جو امریکہ جا رہے ہیں وہ اس بڑے سماج کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, لیکن وہ خود جو انڈیا کے اندر ان کا سماج ہے اس کے ساتھ ایک تکثیری سماج کا مطلب ہے کہ مشکل ہے, وہ جیسی صورتحال انڈیا کے اندر آج بھی موجود ہے. سر سجاد تبسم, 3 چھوٹے سے کویشچن ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بدھا تہذیب اور اس کی تعلیمات, اس کا اس خطے کے ساتھ کیا تعلق اور اس کی تاریخ کے حوالے سے. دوسرا ہی اسی طرح کا سوال ہے کہ لوک داستانیں اور میتھ کے کردار, تاریخی کردار, ایک طالب علم کی حیثیت سے کس طرح سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یار یہ تو لوک داستان کے کردار ہیں, یہ تاریخی کردار ہیں, اور یہ شاید انڈین میتھ یا دوسری میتھ جو ہے نا اس میں سے نکل جاتے ہیں. تیسرا لگے ہاتھ چھوٹا سا سوال, جتنے بھی فاتحین آئے ہیں سارے افغانستان کی طرف سے آئے ہیں, بلوچستان کی طرف سے وہ محمد بن قاسم 1-2 کو چھوڑ کے وہ اس طرف سے کیوں نہیں آئے, یا آئے ہیں تو وہ ضرور بتا دیجیے گا. شکریہ. یہ بھی میرے خیال میں شہر کی تاریخ سے باہر ہوں گے ہیں سارے سوالات. یہ یہاں پہ مالک اشتر صاحب بیٹھے ہیں, ان کا بڑا کام ہے, اس پہ کتاب بھی ہے, تب تقریب کے بعد ان سے ملیں, وہ ان سوالوں کے جوابات پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئی ہیں. ٹیکسلا ٹائم ان کی گدارہ پہ کتاب بھی ہے جی, ساری ان پہ اسپیشل کتاب جو ہے ان کی ہے. ہاں میرے ہے اس پہ, لیکن وہ آپ دیکھیں بدھا جو تھے ان کا جو ان کے کہتے ہیں کہ بدھا کا پہلی جو شبیہ بنائی گئی ان کے مرنے کی 300 سال بعد بنائی گئی. تو بدھا کا جو غالباً 300-400 سال بعد, اشوک 100 سال بعد, کیوں اس طرح بھائی جان, اس کے بعد جب اشوک کا قرآن ہوا تو اس دور میں یہ تھا کہ قرآن کا مذہب ہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا. تو جب اشوک جو ہے وہ بدھسٹ ہو گیا تو پوری رعایا بدھسٹ ہو گئی. ہاں جی, تو یہ جو ہے وہ پھر بدھا کا, چونکہ اشوک یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکسلا کا اس کی تھی علاقہ تھا, ساری اس کا بڑا اہم تھا اس کا تھا. پھر اس کے فرامین بھی یہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہزارہ میں کندک رہ گئے. تو یہ بدھزم کا تو جو ہے وہ بڑا ایک جو ہمیں جو اس کی سب سے زیادہ جو اس کا نظر آتا ہے فلورش, وہ بدھزم کے دور میں ہی گندارا نظر آتا ہے. اور کوئی سوال کتاب کے حوالے سے یا سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ایک کہ پلیز ذرا مختصر کیجیے, ٹائم میرے خیال میں مختصر سا سوال ہے سر کہ آپ نے کہا کہ یہ سب سے بڑی کنٹونمنٹ اور چھاونی تھی راولپنڈی, تو کیا وجہ تھی کہ سب سے بڑی کنٹونمنٹ اور چھاونی ہونے کے باوجود 4 مارچ سے 8 مارچ تک جو فسادات 1947 میں ہوتے رہے اور انگریزوں نے یہاں کچھ نہیں کیا اور ان کی فوج نہیں ہلی, تو کیا ان کا بھی ہاتھ تھا ان فسادات میں؟ اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کا کیا ہاتھ تھا, اور وہ سارے واقعات لکھی ہوئی ہیں. ان کے ہاتھ کے بغیر تو ہو نہیں سکتے تھے, کیونکہ کنٹونمنٹ کا علاقہ جو تھا اس کے اندر صرف 2 قتل ہوئے, اور جب کہ پورا شہر جل گیا. تو اب انہوں نے صرف اپنے علاقے کو بتانا تھا یا اس جگہ کو بتانا تھا جہاں وہ رہتے تھے اور شہر کی ایلیٹ رہتی تھی. وہاں کچھ نہیں ہوا, باقی شہر تو جل گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس جلنے میں بھی, اور پھر اس دور کا جو لٹریچر لکھا گیا اس کتاب کے اندر ریفرنس ہیں, اور بعد میں جو ہے وہ ان لوگوں کے ریفرنس ہیں جو اس وقت زندہ تھے, موجود تھے. جی میرے خیال میں آخری سوال بس لیتے ہیں, یہ آگے مائک دے دیجیے, آگے دیجیے. میرا نام راجہ فقیر اللہ خان ہے. میں پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں سجاد صاحب کہ آپ نے بہت بڑی کاوش کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 20-30 سال بعد آپ کی یہ پوٹھوہاری ثقافت جو ہے یہ یہاں پر برقرار رہ سکے گی؟
अभी सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी शहर के अंदर जो ज़बान बोली जाती है वही फैसलाबाद में बोली जाती है, वही लाहौर में बोली जाती है। जो यहाँ की ओरिजिनल ज़बान है पोठेहारी, जिसको आप कहते हैं अचना गिचना, हाँ जी, मीकी, वो तो बहुत कम यहाँ पर अभी बोलने में नज़र आता है। ये तो पिंडी और इस्लामाबाद एक माइग्रेटरी शहर है। इसका जवाब मेरे ख्याल में अमीर शाह साहब या रविश नदीम साहब लैंग्विस्टिक के और अदब के आदमी हैं, वो दें। देखिए, सकाफत जितनी मजबूत होती है, बाहर से आने वाले उसमें जम होते चले जाते हैं। स्लाइड चेंज अंदर ज़रूर आती जाती है, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं वो उसी का हिस्सा बन जाते हैं। ये मजबूत सिविलाइजेशन और कल्चर का कमाल होता है। अब आप देखिए कि वो जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि यहाँ पर जो पोठोहारी लोगों का जो तहजीबी शऊर है, जो तारीख़ी शऊर है, जो उनका तफाखुर है, बुद्धा से लेकर रामचंद्र से लेकर और यहाँ तक जितना उसका तारीख़ के साथ ताल्लुक़ है, असातीर के साथ ताल्लुक़ है, उस पर वो कितना फ़ख्र करता है, उस हवाले से कितना सेंसिटिव है, और वो अपनी ज़ुबान, अपने अदब और अपने कल्चर को बचाने के लिए अदबी सतह पर, इल्मी सतह पर, इदारा जाती सतह पर क्या करता है। मतलब मैंने कई फोरम्स के ऊपर, ऑक्सफोर्ड का जो मेला लगता है, फेस्टिवल लगता है, उसमें भी मैंने 2-3 प्रोग्राम किए कि यहाँ पर जो है एकेडमी ऑफ लेटर्स अगर मौजूद है तो यहाँ पर पोठवारी एकेडमी ऑफ लेटर्स भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो अदब पोठवारी में लिखा गया, चाहे वो लोक रवायत था जिसे परवेज़ अफजल वगैरह ने कलेक्ट किया, या दूसरा अदब था, उसको कलेक्ट करके उसके ऊपर, उस ज़ुबान के ऊपर तहकीक की इदारे सामने आने चाहिए, उसके ऊपर MA होना चाहिए, उसके ऊपर पोठवारी ज़ुबानों अदब के ऊपर BS होना चाहिए। इस तरह सकाफ़ती इदारे और बहुत सारे होने चाहिए। मसलन लोक विरसा में हर साल सकाफ़ती मेला लगता है, तो वहाँ सारे सकाफ़ती स्टॉल होते हैं सिवाय पोठवारी के। वहाँ ना ज़ुबान का इजहार है, वहाँ ना यहाँ का गीत है, ना यहाँ का जो लोक अदब है। परवेज़ अफजल ने देहातों में जाकर यहाँ की बोलियाँ, यहाँ के जो माइये, यहाँ की चीज़ें जो हैं वो लिखी। वो अपनी बेगम को ख़वातीन के पास भेजता था, ख़ुद बाहर इंतज़ार करता था, और वो ला के रिकॉर्ड करके उसने फुलवारी के नाम से एक किताब लिखी है। तो गोया ये है कि ये मुझे और आपको ये काम करना है, बाहर वाले बंदे नहीं करना, और उस काविश के नतीजे में ही ये इदारे बनने हैं, और उसी के नतीजे में ये सारा कुछ प्रिजर्व हो रहा है। जी, आप कमेंट तो नहीं करना चाहते पोठवारी से? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ जो आपने सवाल किया इसमें कोई शक नहीं, ज़ुबानें तब्दील होती हैं और ज़िंदा ज़ुबानें ही तब्दील होती हैं। और अगर पोठवारी के अंदर कोई थोड़ी सी तब्दीली आ रही है तो वक्त उसके अंदर तब्दीली ये ला रहा है। एक पहली बात तो ये। दूसरी बात बिल्कुल रविश ने दुरुस्त कही है कि अगर आप लोग खुद ही इस बारे में कुछ नहीं करना चाहेंगे तो बाहर से आने वाले तो कुछ नहीं करेगा। बाहर वालों ने जम होना है आप में, लेकिन सवाल यह है कि आप अपने मकाम पे कितना कायम होना चाहते हैं। तो आप मकाम पे अपने कायम होंगे। मसलन आप देख लीजिए, मैं अगर अफसानों के मजमूए देखूँ तो मुझे नज़र आता है कि दूर तक तो नज़र ही नहीं आता। चंद लोग हैं लिखने वाले जो इसमें पोठवारी में लिखने वाले हों, या आप बहुत चंद ही लोग होंगे दूसरे वो कि जिन्होंने शायरी की होगी इसमें। तो जब तक आप लिटरेचर के अंदर अपने आप लिखने वाले मौजूद नहीं होंगे तो वो ज़ुबान आगे नहीं बढ़ती। ज़ुबान हमेशा लिटरेचर से आगे बढ़ती है और उसकी एक रवायत बनती है, और वही चीज़ें आपकी महफूज भी होती हैं। जी, यकीनन बहुत सारे सवाल होंगे अभी मज़ीद, लेकिन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कुछ सवालात के जवाब जो हैं वो आपको सज्जाद अज़हर साहब की किताब पढ़ने के बाद ख़ुद से ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर किताबें मौजूद हैं रियायती कीमत पर, वो ख़रीदें, पढ़ें। और आप सबका बहुत शुक्रिया। ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।